أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا ويخشى الله المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. السلام عليكم. الحمد لله وبه نستعين اما بعد. قال الله تبارك وتعالى ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. محترم سامعین، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں، ہمارے بیچ ایک عظیم مہمان تشریف فرما ہے جن کا آپ سے غالباً سابقہ ہو چکا ہے. یہ ہیں جناب اطہر خان صاحب، جو ایک عوامی مقرر اور ٹرینر بھی ہیں، جبکہ یہ پیشے کے اعتبار سے الیکٹرانکس اینڈ کمیونیکیشن انجینئر ہیں. تقابل ادیان میں ان کا سفر 2001 سے شروع ہوا اور اب تک چل رہا ہے، اور انشاءاللہ باقی زندگی میں یہ کام کرتے رہیں گے. اطہر خان صاحب ہندوستان کے شہر بھوپال میں قائم الاثر ایجوکیشنل سوسائٹی کے صدر بھی ہیں. یہ ادارہ تعلیمی اور سماجی بہبود کے شعبوں میں بہترین کام کر رہی ہے. یہ الاثر اکیڈمی نامی ایک ہائر سیکنڈری اسکول کے بانی اور ڈائریکٹر بھی ہیں، جسے مدھیہ پردیش بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن MPBSE سے منظوری بھی حاصل ہے. الاثر اکیڈمیا کے ایک طالب علم نے الحمدللہ 10ویں جماعت کے بورڈ امتحان میں 98% نمبر حاصل کر کے اور پورے بھوپال میں پہلی پوزیشن حاصل کی. اطہر خان صاحب بین المذاہب مکالمے کے ماہر ہیں. انہوں نے مختلف مذاہب کے علماء اور مذہبی رہنمائی کے ساتھ متعدد انفرادی، اجتماعی مباحثوں، مناظروں اور سیمیناروں میں اسلام اور مسلمانوں کی نمائندگی کی ہے. وہ کئی بین الاقوامی مذہبی چینلوں اور قومی نیوز چینلز پر بطور مقرر شریک ہو چکے ہیں، جہاں انہوں نے مختلف سماجی اور مذہبی مسائل پر اسلامی نقطہ نظر واضح کیا ہے. گزشتہ 25 برسوں سے یہ جناب اطہر خان صاحب ہندوستان اور دنیا کے مختلف ممالک میں تقابل ادیان کے موضوع پر لیکچر اور ورکشاپ کا انعقاد کر رہے ہیں. انہوں نے انگلینڈ، ملیشیا، قطر، ہانگ کانگ، آئرلینڈ، عمان، بنگلہ دیش، اسکاٹ لینڈ، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور افغانستان سمیت کئی ممالک میں خطابات کیے ہیں، جبکہ ہندوستان کے مختلف شہروں میں بھی بے شمار عوامی تقریریں کر چکے ہیں. اور یہ ہمارے مہمان ہمارے بیچ میں موجود ہیں اور آج ہم سب کے درمیان موجود ہوتے ہوئے ہم سے خطاب فرمائیں گے. بلا تمہید اور بلا تاخیر میں جناب اطہر خان صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنے موضوع کو عوام کے سامنے پیش کریں، جس سے ہم سب مستفید ہوں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. الحمدللہ
والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں آپ سب کا اس دینی مجلس میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بار پھر رانچی آنے کا موقع دیا اور مجھے موقع ملا کہ میں آپ کے سامنے کچھ باتیں دین کے تعلق سے رکھ سکوں جو آپ کے اور میرے لیے انشاءاللہ امید ہے کہ مفید رہیں گے۔ میں ضیاء بھائی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے، حالانکہ مجھے جانا تھا جمشید پور، لیکن انہوں نے مجھے یہیں پہ جو ہے بیچ میں کہا کہ آپ قیام کریں یہاں، اور مسجد میں جو لوگ آتے ہیں یہاں پر بھی ایک خطاب کریں۔ باقی جو میرا مین لیکچر ٹور ہے وہ جمشید پور کا ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے اسلام سے دوری، ذمہ دار کون؟ اس بات سے تو سبھی واقف ہیں کہ اسلام سے دوری کہیں نہ کہیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں، مسلم کمیونٹی میں، چاہے وہ بچے ہوں، بڑے ہوں، نوجوان ہوں، بوڑھے ہوں، کہیں نہ کہیں ہم کو یہ دوری دکھتی ہے، محسوس ہوتی ہے۔ ذمہ دار کون ہے؟ کیا والدین اس کے ذمہ دار ہیں؟ نوجوان اس کے ذمہ دار ہیں؟ ٹیچرز یا علماء اس کے ذمہ دار ہیں؟ یا میڈیا اس کا ذمہ دار ہے؟ اور اسلام سے دوری صرف مسلمانوں تک ہی نہیں، اگر غیر مسلم بھی اسلام سے اگر دور ہے تو اس کا کون ذمہ دار ہے؟ یا وہ اگر ناواقف ہے اسلام سے تو وہ جو ذمہ داری ہے وہ کسے لینا چاہیے؟ آج ہم کوئی بلیم گیم نہیں کریں گے یہاں پر، یعنی الزام ایک دوسرے پہ نہیں دیں گے، بلکہ ہم یہ دیکھیں گے کہ کہاں ہم اپنا خود کا تجزیہ کریں، خود کا جائزہ لیں، اپنا خود کا انالیسس کریں اور دیکھیں کہ کہاں ہم خود ذمہ دار ہیں۔ ہر انسان انڈیویجولی وہ دیکھے کہ میں کہاں پر اس چیز میں ذمہ دار ہوں اور پھر میں اپنا کیا رول ادا کر سکتا ہوں اس دوری کو کم کرنے کے لیے۔ قرآن مجید کی ایک بہت ہی شارٹ آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل صاف یہ کہہ دیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ یقیناً جو دین اللہ کے نزدیک قبول ہے وہ کیا ہے؟ وہ اسلام ہے۔ بالکل واضح طور پر اللہ نے یہ بات ہمارے سامنے رکھ دی کہ دین جو ہے، جو اللہ تعالیٰ جس کو قبول کرے گا وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ اور اسی سورہ کی آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور اگر تم نے اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی خواہش کری، پیروی کری، تو وہ دین تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، قطعاً قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو، گھاٹے میں رہو۔ تو یعنی آپ کوئی بھی ازم لے کر آ جائیں،
سمجھ رہے آپ؟ کوئی بھی ازم اسلام کے علاوہ، تو وہ ازم، وہ جینے کا طریقہ، وہ وے آف لائف، وہ آئیڈیالوجی، وہ آپ سے وہ ریجیکٹ کر دی جائے گی. اللہ تعالیٰ جو ہے آپ سے قبول نہیں کرے گا. وہ اور صرف جو ایک دین جو اللہ تعالیٰ آپ سے قبول کرے گا وہ کیا کرے گا؟ دین اسلام. بس ہم دیکھتے ہیں عمر کے الگ الگ پڑاؤ میں کیا کیا پریشانیاں پیش آتی ہیں، کیا کیا چیلنجز فیس کرنا پڑتے ہیں، کہ اگر ہماری دین کے تعلق سے اگر صحیح تربیت نہیں ہو تو پھر دین کو پریکٹس کرنا کئی جگہ مشکل بھی ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ بے حد ضروری ہے کہ ہم اس کی شروعات جو کریں وہ بچپن سے کریں. تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنے بچے کی صحیح تربیت کرنا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد جو ہے وہ دین پر رہے، استقامت کے ساتھ جمع رہے، اس کا دین کوئی ڈھل مل نہ کر پائے، تو اس کی تیاری آپ کب سے کریں گے؟ بتائیے. 7 سال سے. اور جی سمپل سوال ہے، بچے کی اگر آپ کو صحیح تربیت کرنا ہے تو کب سے کریں گے؟ 8 سال. بچپن کیا ہوتا ہے؟ ایج بتائیے. 10 سال. ماشاء اللہ 3 سال پہ پہنچ گئے ہو. تو کوئی کہہ رہا ہے 10 سال، کوئی کہہ رہا ہے 7 سال، کوئی کہہ رہا ہے 3 سال. بچے کی اگر آپ کو تربیت کرنا ہے صحیح طور پر تو اس کی تیاری آپ کو کب کرنا ہے؟ جب آپ اپنا لائف پارٹنر چنتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو تیاری ہے یہ کب ہوگی؟ جب آپ تلاش کریں گے اپنی بیوی کو یا بیوی اپنے شوہر کو. سمجھ رہے ہیں؟ یہ نہیں کہ شادی ہو گئی، بچہ ہو گیا، اب 2 سال 3 سال چلو اب اسلام سکھائے بچے کو. نہیں، ایسا نہیں. یہ تیاری آپ کو کب کرنا ہے؟ یہ تیاری آپ کو کرنا ہے جب آپ اپنا لائف پارٹنر چنتے ہیں. اور اپنے لائف پارٹنر کو چننے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ آپ کو اپنا لائف پارٹنر چننے کے لیے کیا معیار ہے. بولے اکثر جو ہے بیویاں جو ہیں، بیوی کو 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں بیوی چننے میں. لڑکی کو اگر آپ کو چننا ہے شادی کے لیے تو کتنی چیزیں دیکھی جاتی ہیں؟ 4 چیزیں. پہلی جو ہے بتائیے، اس کی لینیج، خاندان کیا ہے اس کا، اس کی بنیاد پہ بھی لوگ چنتے ہیں. خوبصورتی کی بنیاد پر بھی چنتے ہیں. خوبصورت ہو، دیکھتے ہی اچھی لگے. تیسری پیسہ، ویلتھ. اگر آلریڈی امیر ترین ہے، اسٹیبلشڈ فیملی سے ہے تو پیسہ بھی دیکھا جاتا ہے. اللہ کے رسول خود کہہ رہے ہیں پیسہ بھی دیکھتے ہیں لوگ شادی کرنے کے لیے. لیکن اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ اگر تمہیں کامیاب ہونا ہے تو کیا چیز چننا ہے؟ دیندار. یہ دیکھنا ہے تمہیں کہ وہ اس کے اندر دین کتنا ہے، وہ دیندار کتنی ہے، ریلیجس کتنی ہے. یہ اگر تم دیکھو گے، اس پہ کمپرومائز نہیں کرو گے تو تم پھر کامیاب رہو گے انشاءاللہ. لیکن اگر آپ نے خوبصورتی کو ترجیح دے دی اور دین کو سائڈ کر دیا
یا پھر آپ نے پیسے کو ترجیح دے دی, یا آپ نے خاندان کو ترجیح دے دی. ترجیح کسے دینا ہے آپ کو؟ دین کو. ہاں اس کے علاوہ اگر دیندار کو ترجیح دے کر آپ کو خوبصورتی بھی مل گئی, پیسے والی بھی مل گئی, اور اچھے خاندان سے بھی مل گئی, تو سونے پہ سہاگا, اچھی بات ہے اللہ کی طرف سے وہ تو. لیکن کمپرومائز جو ہے آپ کو, وہ دین پہ کمپرومائز نہیں کرتا. باقی چاہے تینوں چیزیں کمپرومائز ہو جائے. اور علماء کیا کہتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ایفیمرل ہیں, انگریزی میں کہتے ہیں ایفیمرل, یعنی کہ ٹیمپرری ہیں یہ. باقی کی جو تین چیزیں ہیں, اگر آپ نے صرف خوبصورتی دیکھ کر شادی کر لی تو کیا ہوگا؟ لو ایٹ فرسٹ سائٹ سنا ہوگا آپ نے, دیکھتے ہی پیار ہو گیا مجھے, محبت ہو گئی, دیکھتے ہی بس اب بس اسی سے کرنا ہے شادی اور کسی سے نہیں کرنا. ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ تو شادی ہو گئی, اب ایک دن, 2 دن, تیسرے دن وہی چہرہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب وہ چہرہ جو ہے بار بار سامنے آ رہا ہے, اب وہ اتنا خوبصورت نہیں لگ رہا. اور پھر کیا ہوتا ہے, دھیرے 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 وہ اس چہرے پہ بھی جھریاں آ جاتی ہیں, وہ جو رنگ صاف تھا وہ تھوڑا کم ہونے لگتا ہے, جو صحت تھی وہ زیادہ ہونے لگتی ہے. تو یہ پھر کیا ہوتا ہے, پھر اگر آپ نے اسی کو ترجیح دی, اسی کو امپورٹنس دی, تو یہ چیز ختم ہو جائے گی, یہ ہمیشہ آپ کے ساتھ نہیں رہنے والی. تو پھر آپ پچھتائیں گے, ارے کیا ہو گیا. اسی طرح پیسہ تو ایسا ہے کہ آج ہے کل نہیں ہے. میں نے تو اپنی خود کی زندگی میں جو ہے لوگوں کو امیر سے غریب ہوتے دیکھا ہے, اور غریب سے امیر ہوتے دیکھا ہے, ایک ہی لائف میں, ایک ہی زندگی میں. اللہ تعالیٰ ہے جس کو دے کر آزماتا ہے, لے کر آزماتا ہے, کبھی دے دیتا ہے, کبھی لے بھی لیتا ہے. تو پیسہ بھی ایسی چیز ہے جو ہمیشہ نہیں رہنے والی ہے, ٹیمپرری ہے. اسی طرح سے جو تیسری چیز ہے خاندان. اب خاندان, ان کے ابا کو دیکھ کے آپ نے شادی کر لی, اب ابا تو ابا ہے لیکن بیٹی ویسی نہیں رہی. ضروری نہیں کہ بیٹی میں بھی وہ چیز آ جائے. نوح علیہ السلام کا بیٹا دیکھ سکتے ہیں آپ. تو یہ جو چیز ہے, پھر کیا آپ کو زندگی بھر ابا کو یاد کرتے کرتے پوری زندگی گزارنا پڑے گی پھر, اگر وہ چیز بیٹی میں نہیں آئی. لیکن دین ایسی چیز ہے جو آپ کا انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہ آپ کو پوری زندگی بینیفٹ کرے گا انشاءاللہ. اسی طرح اللہ کے رسول نے جب کہا کہ اگر لڑکی لڑکے کو چنے, تو یہاں پر صرف دین, اللہ کے رسول نے نہیں کہا کہ صرف دیندار دیکھو لڑکا, دیندار تو دیکھنا ہے. ایک چیز اور ایڈ کر دی اللہ کے رسول نے, کیا بتائیے؟ دیندار بھی دیکھنا ہے لڑکا, اور اچھے اخلاق بھی ہوں اس کے. الحمدللہ, سبحان اللہ. دیکھیے آپ, یعنی خلق, دینداری بھی ہو اور خلق بھی ہو. تو اخلاق اگر اچھے ہوں گے تو وہ رکھے گا جب تک تو بھی اچھے سے رکھے گا, اور اگر چھوڑے گا تو بھی اچھے سے چھوڑے گا. تو یہ ایڈیشن جو ہے اللہ کے رسول نے کر دیا یہاں پر باقاعدہ. اور علماء نے اس کی تشریح میں بتایا کہ اچھے اخلاق کی یہاں پر جو بات کہی ہے اللہ کے رسول نے, اور دینداری کی جو بات کری ہے اللہ کے رسول نے, یہ یہاں پر جو دینداری ہے لڑکے کے تعلق سے خاص طور پر, وہ دینداری صرف ظاہری نہیں ہے کہ بڑی داڑھی ہو, ٹوپی ہو, ٹخنوں سے اوپر پاجامہ ہو, 5 وقت کا نمازی ہو. یہ ہے ٹھیک ہے, لیکن علماء نے کیا کہا کہ لڑکے کی دینداری جو ہے اس کی سوچ وہ اخروی ہونی چاہیے. اخروی سوچ سمجھتے ہیں آپ؟ یعنی اپنی زندگی کا وہ ہر فیصلہ آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے کرے. سبحان اللہ. تو اخروی سوچ اگر ہوگی تو یہ لڑکے کی طرف سے دینداری ہے. اگر وہ طلاق بھی دے گا آپ کی بیٹی کو, تو وہ آخرت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو چھوڑے گا. تو دینداری لڑکے کی آپ سوچیے, اخروی سوچ, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو جب آپ اپنی بیٹے کے لیے
لڑکا دیکھ رہے ہوں تو یہ ضرور چیک کریں کہ اس کی سوچ کیا ہے. کیا وہ اس کی سوچ دنیاوی ہے یا اخروی ہے؟ دنیاوی سوچ ہوگی تو پھر وہ دنیا کے اعتبار سے کرے گا ہر چیز میں فیصلہ جہاں اس کو فائدہ دکھے گا. اخروی سوچ ہوگی تو پھر وہ اصل دینداری ہے. اور خلق کے اعتبار سے اللہ کے رسول نے کہا کہ دو چیزیں اللہ کے رسول نے بتائیں. ایک صحابی کے تعلق سے آتا ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس آ کر انہوں نے پوچھا کہ میری بیٹی کا رشتہ آیا ہے ان صحابی کی طرف سے، تو کیا میں اپنی بیٹی دے دوں ان کو؟ تو اللہ کے رسول نے منع کیا. اور کیا کہا کہ نہیں، وہ بہت جلدی غصہ آتا ہے اس کو. آپ سمجھ رہے بات کو؟ اس کو غصہ بہت جلدی آتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے، غصہ جنہیں جلدی آتا ہے نا تو وہ ایک عجیب سائیکل میں رہتے ہیں. وہ جو سائیکل ہوتی ہے نا، غصہ ایک دم آیا تو مارنا پیٹنا شروع کر دیا، اور پھر ایک دم جب ٹھنڈا ہوا تو معافی مانگنا شروع کر دی، ہاتھ پہ جوڑنے لگے. تو یہ جو سائیکل ہے یہ چلتی رہتی ہے. تو اللہ کے رسول نے کیا کہا، اخلاق یہ دیکھو کہ وہ ایزیلی تو غصہ نہیں آ رہا اس کو. تو اگر آپ کو کوئی رشتہ آیا ہے تو آپ کیا کریے، کوئی وہ جا رہا ہو لڑکا اور پیچھے سے جا کے گاڑی کو ٹکرا دیجیے آپ، پھر دیکھیے وہ کیسے ریئیکٹ کرتا ہے. تو ریئیکشن جو ہے اس کا وہ پتہ چلے گا کہ وہ لڑکا کیسا ہے. ایک اور صحابی کے بارے میں اللہ کے رسول سے پوچھا گیا تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ یہ شخص جو ہے یہ اپنی چھڑی، انہوں نے منع کیا اس کو اپنی بیٹی مت دینا، یہ اپنی چھڑی کندھے سے نیچے اتارتا ہی نہیں ہے، رکھتا ہی نہیں ہے. چھڑی کندھے سے نیچے رکھتا ہی نہیں ہے. تو اس کا انٹرپریٹیشن علماء نے کہا کہ یعنی کہ وہ سفر کرتا ہے، پورے ٹائم ٹریول پہ ہی رہتا ہے اور مارتا ہے چھڑی سے، تو اس کو اپنی بیٹی مت دینا. صحابی کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ اپنی بیٹی کی دوں کہ نہیں دوں، اس کو اللہ کے رسول منع کر رہے ہیں مت دینا. کیونکہ اگر وہ سفر پہ ہی رہتا ہے تو شادی کیوں کر رہے ہیں جب وہ موجود ہی نہیں ہے گھر پہ؟ شادی کرنے کا کیا مقصد ہو؟ اور پھر چھڑی سے اگر وہ مار رہا ہے وائف کو، اپنی بیوی کو، تو پھر ایسے یعنی غصے والے لڑکوں کو اللہ کے رسول نے کہا کہ ایسی اپنی بیٹی مت. تو جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ کی تیاری جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوگی اپنے بچوں کی تربیت کی؟ جب آپ اپنی لائف پارٹنر چن رہے ہوں. جب سے اپنے بچوں کو آپ کن سکولز میں بھیج رہے ہیں، یعنی آپ کا مقصد کیا ہے ایجوکیشن کا؟ اسلام سے دوری آپ چاہتے نہیں ہیں، اسلام سے آپ قربت چاہتے ہیں، لیکن آپ کا عمل کیا ہے؟ آپ کس طرح کے اسکولوں میں اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں؟ ایک ایگزامپل میں آپ کے سامنے دیتا ہوں. ہمارے ایک دوست ہیں، ان کو مشنری اسکول میں ڈال دیا گیا. کون سے اسکول میں؟ مشنری اسکول میں. اب آپ نے ڈال دیا. وہ بتاتے ہیں کہ میری پروگرامنگ، مطلب میں 12th کر کے نکلا وہاں سے، میری پروگرامنگ ایسی ہو گئی تھی اس اسکول میں جانے کے بعد کہ اب مجھے لگ رہا تھا کہ میں کسی مسلمان لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا، مجھے عیسائی لڑکی ہی چاہیے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایسی پروگرامنگ ہو گئی تھی ان کی. اور وہ خود بتاتے ہیں کہ جب ہم بس میں بیٹھتے تھے، بس سٹارٹ ہی نہیں ہوتی تھی، تو وہ کہتے تھے چلو اللہ کو پرے کرو بس سٹارٹ ہو جائے گی. تو سب لوگ اللہ کو پرے کرتے تھے اور بس سٹارٹ ہی نہیں ہوتی تھی. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے تھے تو نہیں ہوتی تھی، ہندو گاڈز کا نام لیتے تھے تو بھی نہیں ہوتی تھی. جیسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیا تو بس سٹارٹ ہو جاتی تھی. کلاس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیا تو اوپر سے چاکلیٹس برسنے لگتی تھی. تو یہ کیا سلو پوائزننگ کہتے ہیں اسے. تو آپ اپنے بچوں کو اگر ڈال رہے ہیں مشنری سکولز کے اندر تو یہ ایک طرح کی سلو پوائزننگ ہے، اور اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑ سکتا ہے.
وہ تو اللہ کا بڑا احسان تھا کہ ان کے ماں باپ نے کسی طرح سے زبردستی ان کی شادی مسلمان سے کرا دی لڑکی سے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو دین کی طرف لے کر آ گیا. ورنہ انہوں نے تو پوری پلاننگ کر لی تھی کہ یہ میں، کیونکہ اہل کتاب سے جائز ہے شادی کرنا، تو میں اہل کتاب سے ہی کروں گا. ایسا ان کی پروگرامنگ ہو گئی تھی. میں سیٹل ہی نہیں ہو سکتا، مسلمان لڑکی کے ساتھ زندگی گزار ہی نہیں سکتا. ایک اور پیرنٹ تھے، وہ شفٹ ہوئے اسلامک اسکول میں، اپنی بچی کو پڑھا رہے تھے. انہوں نے ایک دینی اسکول چنا جہاں پر دنیاوی اور دینی دونوں طرح کی تعلیم دی جا رہی ہے. اور پھر ان کو وہ شہر چھوڑنا پڑا اور وہ چلے گئے کسی دوسرے اسکول. دوسرے اپنے وطن جب گئے تو وہاں پر اسلامک اسکول اتنا تھا نہیں، ایک تھا تو اس میں کرا دیا انہوں نے. اس میں جب کرایا تو ایجوکیشن کا وہ معیار نہیں تھا، تو انہوں نے وہاں سے نکال کر جنرل اسکول میں کرا دیا، جو کنونشنل اسکولس ہیں اس میں کرا دیا. اب جب کنونشنل اسکولس میں کرایا تو ان کی جو بیٹی تھی وہ KG2 میں تھی، سمجھ رہے ہیں آپ، KG2. تو اس کو آفر آیا کہ یہ ڈانس میں حصہ لے لیں. کس میں؟ ڈانس میں. تو انہوں نے کہا نہیں، ہم اپنی بچی کو ہم ڈانس نہیں کرا سکتے، آپ چاہے تو کوائر میں لے لیجیے ان کو. کوائر جو ہوتا ہے کورس. تو بہرحال کافی وہ ہوا کہ نہیں آپ کی بچی اچھا کرے گی، بہت اچھا پرفارم کرے گی، آپ کر لیجیے. بہرحال وہ نہیں ہوا. اب جو ہے اس اسکول کا، کافی فیمس اسکول ہے وہ اپنے شہر کا، بڑا اسکول ہے، فیس بھی بہت ہائی ہے اس کی. ان کا ڈیکیڈ سیلیبریشن تھا. ڈیکیڈ سیلیبریشن سمجھتے ہیں آپ؟ 10 سال ہو گئے تھے اسکول کو. اس کا ایک بہت بڑا سیلیبریشن کیا تھا. اس سیلیبریشن میں انہوں نے جس کو ایز اے چیف گیسٹ بلایا وہ تھے مسٹر گریویرا. مسٹر گریویرا. اب وہ مسٹر گریویرا کی جو ان کا جو سی وی تھا اس میں سب سے ہائی لائٹڈ پوائنٹ یہ تھا کہ انہوں نے مڈونا کو ڈانس کے سٹیپ سکھائے. مڈونا کبھی آئی ہوں گی انڈیا، تو انہوں نے کچھ ڈانس سٹیپس اس کو سکھائے تھے. تو اب لڑکیاں جو تھیں پورے اسکول کی پاگل ہو رہی ہیں کہ انہوں نے جو ہے مڈونا کو سکھائے، یا ہمیں بھی کچھ ڈانس سٹیپ سکھا دیں. تو اب دیکھیے اس طرح کا ماحول اگر ہم اپنے بچوں کو دیں گے تو وہ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا دیکھیں گے، اور کن کو اپنا آئیڈیل مانیں گے. تو یہ ایک طرح سے ہم اپنے بچوں کو دھکیل رہے ہیں اس طرح کی انوائرمنٹ میں، اس طرح کے ماحول میں. اور وہ خود پیرنٹ بتاتے ہیں کہ وہ سیلیبریشن میں وہ گئے، ڈیکیڈ سیلیبریشن میں، اور جس سانگ میں ان کی، مطلب جس ڈانس میں ان کی بچی کو لیا جا رہا تھا، وہ ڈانس جو ہے وہ سامنے کیا گیا ان کے. تو وہ تھا، اچھا انہوں نے یہ کہا کہ یہ ڈانس یہ ایجپشین ڈانس ہے، یعنی مسلمانوں کا، سمجھ، ایجپٹ یعنی مصر یعنی مسلمان، تو یہ تو ایجپشین ڈانس ہے، آپ کو اس میں کوئی آپتی، کوئی پرابلم، مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن انہوں نے ڈیسیجن لیا کہ نہیں، ہم اپنی بچی کو ڈانس میں نہیں حصہ لیں گے، چاہے وہ ایجپشین ڈانس ہی کیوں نہ ہو. اب جب وہ سامنے پیش کیا گیا پرفارمنس، تو KG2 کی بچیاں بالکل اسکینٹلی کلیڈ ڈریسز میں، یعنی کہ ایک پٹا یہاں لگا تھا ان کا، ایک پٹا یہاں لگا تھا، اس طرح کے لباس کے اندر KG2 کی بچیاں، وہ ایجپشین ڈانس یعنی فرعون کے زمانے کا ڈانس، سمجھ رہے ہیں، وہ والا ڈانس تھا، وہ اسلام سے پہلے والا، موسیٰ علیہ السلام سے یعنی پہلے جو تھا، تو وہ ڈانس تھا. وہ انہوں نے لاہور پڑھا، اور بتاتے ہیں وہ کہ پورے گراؤنڈ میں جو پیرنٹس تھے، مور دین 40% پیرنٹس مسلمان ہیں، مور دین 40%، اور وہ سب تالیاں بجا رہے تھے اس طرح کے ڈانس. اور انہوں نے اللہ کا شکر ادا کرا کہ الحمدللہ میں نے اپنی بیٹی کو جو ہے اس میں حصہ نہیں لینے دیا. اور پھر انہوں نے اس اسکول سے اپنی بیٹی کو نکالا اور خود اپنا اسکول شروع کیا. تو آپ دیکھیے یہ ماحول جو ہے
آج ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں اس ماحول میں اپنے دین کو بچا پانا یہ بڑا مشکل کام ہے. اور ہم اپنے معصوم بچوں کو ایسے لوگوں کے اگر حوالے کر دیں گے تو نہ وہ ان کی سائیکالوجی، ان کی آئیڈیالوجی، ان کا رہن سہن، ان کا لباس، ان کی سوچ، ان کی فکر، ہر چیز جو ہے وہ انفلوئنس ہوگی. اس لیے ہم اپنی تیاری کریں کہ ہم کس طرح کے اسکولوں میں اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں، کس طرح کے کالجز میں اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں. خیر کالجز میں جب تک جاتے ہیں جب تک تو پختگی آ جاتی ہے، لیکن یہ معصوم بچے جب ایسے جائیں گے تو یہ بڑے ہی ولنریبل ہو جاتے ہیں. ولنریبل سمجھتے ہیں آپ؟ یعنی کوئی بھی ان پہ اٹیک کر سکتا ہے، کوئی بھی انفلوئنس کر سکتا ہے، کوئی بھی ان کو اچٹ سکتا ہے، کیونکہ ان کے اندر ابھی ذہنی پختگی تو آئی نہیں ہے. اور ہم کیا سوچتے ہیں، ہم گھر پہ نہیں، گھر پہ ہم عالم صاحب آ جائیں گے، وہ قرآن سکھا دیں گے پڑھانا، یسر القرآن پڑھ لیں گے اور بس ہو جائے گا کافی. تو یہ جو ہے ہمیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت، یعنی والدین ذمہ دار ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو کس طرح کا ماحول دے رہے ہیں اور اسلام سے قریب لانے کی وہ کیا کوششیں کر رہے ہیں. یہی بچے دیکھیے، اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ اگر آپ دھکیل بھی دیں گے غلط جگہ پہ تو بھی اللہ تعالیٰ اگر ہدایت دینے والا ہوگا تو ہدایت دے دے گا. دے گا کہ نہیں بتائیے؟ دے دے گا. لیکن یہ بچے بلیم ضرور کریں گے آپ کو کہ آپ نے کیا کرا تھا، آپ نے تیاری کیا کری تھی ہماری، آپ نے تو ہمیں دھکیل دیا تھا ایسے ماحول کے اندر، وہ تو اللہ نے بچا لیا ہم کو. ہاں لیکن اگر ہو سکتا ہے اللہ ماشاء اللہ آپ نے پوری کوشش کری اور لیکن پھر بھی جیسے نوح علیہ السلام کا بیٹا جو ہے وہ نکل گیا غلط راستے پہ، ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے خدا نہ کرے کسی کا بچہ جو ہے وہ غلط راستے پہ نکل جائے. لیکن میں نے آج تک کبھی دیکھا نہیں کہ اگر پیرنٹس دیندار ہیں تو بچہ غلط راستے پہ ضرور جاتا ہے لیکن کبھی نہ کہیں وہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو لوٹا کر لاتا ہے. تو ابھی تک ایسا اگزامپل میرے سامنے تو نہیں آیا، لیکن اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے آپ کو وہ لوٹا دیتا ہے بچہ، اگر آپ دیندار ہیں اور آپ صحیح ہیں. تو اسلام سے دوری پہلا جو ہے وہ والدین ہے کہ والدین کیا رول ادا کر رہے ہیں بچوں کو اسلام کے قریب لانے میں اور اسلام سے دور ہونے میں بچانے. اب بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں ہم اتنی پختگی دے دیں ان کو کہ وہ کہیں بھی جائیں، اگر کسی بھی ماحول میں جائیں تو اس ماحول میں جا کر وہ اپنے دین پر قائم رہیں. آج کل تو ایک ہوڑ لگی ہوئی ہے. کیا ہوڑ ہے؟ اچھا، ایک ہے کو ایجوکیشن. کو ایجوکیشن بھی ایک بہت بڑی چیز ہے. اگر دینی اسکول ہے، اسلامک اسکول ہے جہاں پر دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم دی جا رہی ہیں، وہاں پر بھی اگر گرلس اونلی اسکول ہے تو وہ پریفر کرنا چاہیے. لیکن اگر ہم کنونشنل اسکول میں کوئڈ میں اگر ہم نے بھیج دیا تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ یو آر ایکچولی پلئنگ وتھ فائر. آپ آگ سے کھیل رہے ہیں. جب وہ ہارمونل چینجز آتے ہیں بچوں کے اندر، جب وہ بلوغت پر قدم رکھتے ہیں تو وہ جو اسپائک ہوتی ہے، اسپائک سمجھتے ہیں، ایک دم سے اسپائک ہونا، اب وہ اسپائک کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ نے کیا کرا؟ آپ نے تو اور آگ میں تیل ڈال دیا، ایسے ماحول میں اس کو بھیج دیا. تو اب کیا ہوگا؟ تو ماحول جو ہے یہ کوئڈ اسکول کو بھی خاص طور پہ اگر کنونشنل، اگر آپ کے یہاں پہ اسلامک اسکول نہیں ہے اور کنونشنل اسکول ہے تو کم سے کم گرلس اونلی میں بھیجیں، نہ کہ کوئڈ اسکول کے اندر، کیونکہ کوئڈ اسکول میں ماحول اور زیادہ خراب ہو جاتا ہے. سنگل سیکس اسکول جو ہے وہ وہاں پر پھر بھی بہتر ماحول ہوتا ہے اور اس کا رزلٹ بھی بہتر ہوتا ہے ایجوکیشن وائز. تو یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے. دوسرے لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ تو اپنے بچوں کو باہر بھیجنا شروع کر دیتے ہیں. ہارورڈ، آکسفورڈ، کیمبرج، کینسس. تو
MIT. تو یہ بڑی بڑی یونیورسٹی آپ کو لگتا ہے کہ نہیں وہ وہاں کا جو لائف سٹینڈرڈ ہے، لیونگ سٹینڈرڈ جو ہے وہاں کا بہت ہائی ہے، ہمارا بچہ جائے گا اچھی تعلیم حاصل کرے گا. اب اکثر کیا ہوتا ہے، اچھی تعلیم حاصل کرنے تو جاتے ہیں، لیکن جو ویسٹ کا جو ماحول ہے وہ اتنا خراب ہے. عروانیت، بے حیائی، بے پردگی. میں خود اپنے ایک دوست کا اگزامپل دیتا ہوں آپ کو، ہمارے ملنے والے کا. وہ جب یہاں پر تھا تو بڑا ہی کنٹرولڈ ماحول میں تھا، کنٹرولڈ. ان کے ابا جو ہے مطلب بالکل ٹائم ٹیبل کی طرح تھے، اتنے بجے اٹھنا ہے، اتنے بجے سونا ہے، اتنے بجے کھانا ہے، اپنا ایک خود کا کمرہ، خود کا PC، سب بالکل مطلب ایسا ماحول تھا، بالکل ٹائم ٹیبل کی طرح. اس ٹائم کے حساب سے چلتا تھا، اس ٹائم کے حساب سے. اور ریلیجیس بھی تھا ماحول ظاہری طور پر. لیکن انہوں نے کیا کرا، انہوں نے اپنے بچے کو بھیج دیا ویسٹ، مغرب. اب جب مغرب میں بھیجا اور وہاں پر اس نے جب پڑھائی کری، اور جب وہ واپس آیا وہاں پہ چھٹیوں میں، اور جب مجھ سے ملا تو مطلب میں اس کو پہچان نہیں سکتا. اس کی زبان، اس کی نگاہ، اس کی نظر، یعنی میں نے افسوس کیا کہ یہ ان کے ابا نے کیا کر دیا، کہاں اس کو بھیج دیا وہاں پر. وہ اتنا مطلب لڑکا ایسا تھا، بالکل نمازیں بھی پڑھتا تھا، ہر چیز ٹائم کے حساب سے ہوتی تھی اس کی. بہت ہی باریک ان کے ابا تھے. لیکن جب وہ ویسٹ کے ماحول میں گیا اور وہاں سے جب واپس آیا تو میں شاک ہو گیا اس کو دیکھ کر. تو ویسٹ کا جو ماحول ہے، مغربی ملکوں کا جو ماحول ہے، وہاں پر آپ ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے سوچتے ہیں کہ وہاں پر بہتر سٹینڈرڈ ہے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے سٹینڈرڈ بہتر ہو، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ لیٹ اے اسمال لاس ٹیک پلیس ٹو پریونٹ اے بگ لاس. ہم دنیا بہتر کرنے کے لیے آخرت کا سمجھوتا نہیں کر سکتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اگر آپ کو صرف دنیا بہتر کرنا ہے، آپ کی سوچ ہی اگر دنیاوی ہے، تو ہو سکتا ہے وہ دنیاوی اعتبار سے اچھا کمانے لگے، ملینز آف ڈالرز کمانے لگے. لیکن آپ کی آنے والی نسل کا کیا، وہ دین پہ رہ پائے گی کہ نہیں رہ پائے گی؟ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دعات، یعنی کہ جو دینی لائن میں لیکچرز دیتے ہیں لوگ، خود مقرر ہیں، بڑی بڑی اسلامک یونیورسٹیز سے فارغ ہیں، ان کے بچے وہ ویسٹ جب گئے تو کوئی بچہ ان کا جو ہے وہ گے بن گیا. گے سمجھتے ہیں؟ قوم لوط، ہومو سیکشول. آپ سوچیے، مطلب جو دعات ہیں وہ ویسٹ گئے تو ویسٹ کا ماحول ایسا ہو گیا، ان کا بچہ وہ پریشان ہے. کئی دعات ویسٹ گئے، لیکن اب انہوں نے جو ہے ہجرت کی اور وہ واپس کہاں آ گئے؟ کہیں ایجپٹ آ گئے، کوئی مسلم کنٹری میں آ گئے، ملیشیا آ گئے، انڈونیشیا آ گئے، کوئی ایسی جگہ جہاں پر ویسٹ سے وہ بچ سکے. تو ویسٹ کا جو ماحول ہے، اور وہاں پر جب ایک بار چلے جاتے ہیں تو واپس آنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. پھر وہ انسان کو وہی لائف سٹائل، اس کی عادت پڑ جاتی ہے. آپ سوچتے ہیں کہ چلو واپس آ جائے گا پڑھ کے واپس، تو ایسا ہوتا نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں کیا چاہیے، ہمیں یہ دیکھنا ہے. دیکھیے، ایک عالم نے بڑی اچھی بات کہی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے، ہمیں آزمانا چاہتا ہے کہ نہیں؟ بتائیے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. کہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے زندگی اور موت کو بنایا تاکہ وہ تمہیں آزما سکے، تاکہ وہ تمہارا امتحان لے سکے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائے گا. تو وہ عالم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب تمہیں آزمائے گا تو وہ تم کو زندہ رکھے گا. کیا کرے گا؟ زندہ رکھے گا.
تو رزق دینا اس کی ذمہ داری ہے. وہ کھلائے گا پلائے گا, زندہ رکھے گا تمہیں کسی بھی حال میں, کیونکہ اس کو آزمانا ہے, اس کو امتحان لینا ہے تمہارا. تو اس لیے رزق کے پیچھے یعنی پیسے کے پیچھے بھاگنا نہیں ہے. اپنے دین کا کمپرومائز نہیں کرنا اس کے لیے. ایجوکیشن پیسہ کمانے کے لیے حاصل نہیں کرنا. تو آپ تو دیکھ سکتے ہیں ہمارے ملک کا حال. بڑے بڑے لوگ بڑے بڑی ایجوکیشن بھی حاصل کرے ہوئے ہیں, لیکن آج کیا ان امپلائمنٹ کا آپ دیکھیے حال کیا ہے. تو اگر کسی نے ایجوکیشن صرف لیونگ یعنی کہ پیسہ کمانے کے لیے حاصل کری تو ضروری نہیں کہ پیسہ بھی ملے آپ. تو ان امپلائڈ جو یوتھ ہے اب ان کو تو کاکروچز کہا جا رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اور صرف جو ہے آپ پیسہ کمانے کے لیے ایجوکیشن حاصل کریں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے, رزق وہ دے گا, کسی بھی حال میں آپ کو روزی ملے گی. دعا یہ کرنا چاہیے کہ وہ ہماری روزی حلال ہو. تو ماں باپ کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ حلال روزی سے, حلال انکم سے اپنے بچوں کو پالیں. جہاں آپ نے حرام کا نوالا دیا تو پھر اس کا خمیازہ جو ہے وہ آپ کو بھگتنا پڑے گا. تو ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے, پرفیکٹ تو کوئی نہیں ہے, لیکن پوری کوشش اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ میرے اوپر ایسا بوجھ مت ڈالنا جس کو میں برداشت نہ کر سکوں. میرے لیے اسلام کو پریکٹس کرنا آسان بنا دے. میرے اوپر ایسی آزمائش نہ ڈال جس میں فیل ہو جاؤں. تو یہ دعا ہمیشہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے. تو حرام ہم نے دیکھا ہے باقاعدہ, مطلب بڑی بڑی داڑھیاں ہیں, ٹوپیاں ہیں, شلوار قمیض ہے, لیکن باقاعدہ ٹائم سے نماز 5 وقت کی ادا ہوتی ہے, لیکن سود میں ملوث ہیں, سود کھا رہے ہیں, سود لے رہے ہیں, سود پہ پیسہ دے رہے ہیں, نہیں دے رہے تو ڈبل سود لگا رہے ہیں, چکرورتی بیاج لگا رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, چکرورتی بیاج وہ بھی لگا رہے ہیں. تو ایسا پھر ظاہری دین کس کام کا؟ اور اگر آپ سود کی بنیاد پر اپنے بچوں کی پرورش کریں گے, سود کے پیسے سے, سود کے تعلق سے تو آیا ہے کہ مطلب اللہ کے رسول نے کیا کہا سود کے, وہ تو ایسا ماحول آ جائے گا سود کا, اور پیشن گوئی اللہ کے رسول کی کہ سانس بھی لیں گے تو کہیں نہ کہیں وہ آپ کے اندر جا ہی رہا ہے. آج دیکھیے وہ ماحول آ گیا. سود سے بچنا مشکل ہے کہ نہیں ہے بتائیے؟ بہت مشکل. آپ اکاؤنٹ کھولنے جائیں گے تو نہیں, سیونگز اکاؤنٹ میں ہم تو سود دیں گے ہی دیں گے. آپ اچھا بھائی کرنٹ اکاؤنٹ کھول لو, کرنٹ اکاؤنٹ آپ اس لیول کے نہیں کہ آپ کو کرنٹ اکاؤنٹ کھولا جائے. تو سود سے بچنا یعنی اللہ کے رسول نے کہا کہ ایسا ماحول آ جائے گا کہ پورے انوائرمنٹ میں سود پھیل جائے گا. لیکن ہماری پکڑ کب ہے کہ ہم جب جان بوجھ کے اس میں ملوث ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ پکڑے گا, سوال پوچھے گا ہم سے. تو یہ بہت بڑا گناہ عظیم ہے سود, اس سے ہمیں بچنا چاہیے. ہم اپنے بچوں کی پرورش سود کے اوپر نہیں کر سکتے, سود کے پیسے سے نہیں کر سکتے, ورنہ پھر جو اسلام کی دوری آئے گی وہ تو پھر آنا ہی ہے. اللہ ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ جس کو بچانا چاہے وہ بچا لے گا. اچھا ہمیں کیا لگتا ہے, نہیں ہمارے بچے جو ہیں وہ دینی ہو جائیں, ہم ویسے ہی رہیں, سمجھ رہے ہیں؟ ویسا بھی ہے. ایک یہ بھی چیز ہے کہ ہم جس تھرے پہ چل رہے ہیں ہم اسی تھرے پہ چلتے رہیں, اور ہمارے بچے جو ہیں وہ جیسے ہی بالغ ہو پھٹکا دبایا حجاب پہن لے. نہیں ہو پائے گا. آپ خود حجاب پہن رہے کہ نہیں, آپ کی جو والدہ ہیں. ہمارے یہاں ماحول کیا ہے, نہیں حجاب کب پہنا جاتا ہے, 45-50 کے بعد برقع پہننا شروع کرتی ہیں عورتیں. پہلے ایسا ماحول تھا کہ نہیں بتائیے؟ تو 45-50 کے بعد تو آپ کی وہ
ختم ہی ہو گیا. جو آپ کا عبایا ہے وہ تو پھر ہو سکتا ہے علماء آپ کو اجازت دے دے، کیا ضروری ہے، آپ اس ایج پہ پہنچ گئی ہیں، اب اوڑھنی اور حجاب آپ کا جو ہے وہ کافی ہے. تو حجاب جو ہے وہ آپ کو بچپن سے ہی، یعنی جب بچہ پیدا ہو تبھی سے اس کی عادت ڈال دیجیے. فل آستین کی کپڑے پہنانا، پورا لباس یہاں تک پہنانا. اگر آپ صرف چھوٹے چھوٹے کپڑے لباس پہنائیں گے بچپن سے تو کیا ہوگا، وہ اس کی عادت پڑ جائے گی، ہیبیچول ہو جائے گا وہ بچہ. نہیں، پیر کھلے ہی ہونا چاہیے میرے. اب ایک دم سے آپ بولیں گے کور کرو تو کور نہیں ہوگا وہ. تو بچپن سے عادت ڈالنا، ماحول اچھا دینا، یہ پوری ذمہ داری جو ہے وہ آپ کی. اور ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں وہ بھی ایک بہت بڑا کلچرل بیگیج ساتھ میں آتا ہے. یعنی کوئی بھی اسلام میں اسلام پریکٹس کرنا کسی بھی ملک میں، اس کے ساتھ میں کیا ہوتا ہے، ایک تہذیب بھی ساتھ میں آتی ہے. اور کچھ پریکٹسز ایسی آ جاتی ہیں ہمارے اندر جس کا اسلامی تہذیب سے کوئی تعلق نہیں. جیسے مثال کے طور پر کئی جو بھی رسمیں ہوتی ہیں، شادی بیاہ کی رسمیں آپ نے دیکھا ہوگا، تو کئی لوگ انگیجمنٹ کرتے ہیں. اب انگیجمنٹ کیا کرتے ہیں، وہ کون سی انگلی پہ پہناتے ہیں بتائیے؟ یہ والی انگلی جو ہے اس پہ پہنی جاتی ہے، 4th فنگر. آپ کو پتا ہے اس کا کیا اوریجن ہے؟ اس کا اوریجن جو ہے وہ کرسچن عیسائیوں سے ہے. فادر، سن اور ہولی گوسٹ، جو 3 خدا ہیں ان کے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَ. اللہ تین میں سے ایک یا ایک کا 3 نہیں ہے. اللہ ثلاثہ سے پرہیز کرو، باز آ جاؤ. لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں غلو مت کرو. تو یہ جو ثلاثہ ہے، فادر، سن، ہولی گوسٹ، اس لیے وہ 4تھی انگلی پہ پہنتے ہیں. وہ کلچر ہم نے اڈاپٹ کر لیا. ہمارے یہاں شادی بیاہ کی رسموں میں لال جوڑا پہنا جاتا ہے. لال جوڑا کہاں سے آیا؟ ہمارے میں تو نہیں. ایک ہمارے ملنے والے تھے، انہوں نے کہا ہم لال نہیں پہنیں گے، ہم کیا کریں گے، ہم وائٹ پہنیں گے، ہم اپنی بیوی کو وائٹ پہنائیں گے. وائٹ جوڑا جو ہے وہ کہاں کا، وہ عیسائیت میں سے آتا ہے. تو اللہ کے رسول نے کیا کہا، تم جس طرح کے لوگوں کو امیٹیٹ کرو گے، کاپی کرو گے، تم انہی میں سے کہلاؤ گے. تو ہمیں اپنی شناخت، اپنی آئیڈینٹی، یہ ہمیں برقرار رکھنا ہے. ہمیں ان کے کلچر کو فالو نہیں کرنا. کئی کنٹریز کے اندر کلچر ہے فیمیل جینائٹل میوٹیلیشن کا. یہ ہمارے کلچر کا حصہ نہیں ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں، کچھ کلچرز کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں. اسی طرح کا ایک کلچر ہے ڈاوری کا کلچر، یعنی کہ جہیز کا. اب یہ جہیز کا کلچر ہمارا ہے کیا بتائیے؟ ہمارا نہیں ہے. ہمارا کلچر کیا ہے، ہم تو دیتے ہیں الٹا. مہر کا کلچر ہے ہمارا، داور دیا جاتا ہے، مہر دیا جاتا ہے اسلام میں. تو یہ جو ہے لینے کا کلچر جو ہے یہ ہمارا کلچر نہیں ہے. اسلام ایک ایسی چیز ہے، یعنی لوگوں نے بہت کوشش کی کہ ہم اس کو بھی ماڈرنائز کر دیں، آج کے ماحول کے حساب سے ڈھال لیں، اس کے اندر بھی کچھ بدلاؤ لے آئیں، چینج لے آئیں. لیکن الحمدللہ قرآن جو ہے وہ 1400 سال سے پرزروڈ ہے. حدیث جو ہے وہ ہمارا جو ریلیجن ہے وہ پرزروڈ ہے، اس میں کوئی بدلاؤ نہیں ہو سکتا. ہاں، آپ حکمران بدل سکتے ہیں، مسلمانوں پہ ظلم و زیادتی کر سکتے ہیں، لیکن ان کا جو دین ہے، یہ ویسٹرن اورینٹلسٹ بھی کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ باقی رہے گا، رہا ہے ابھی تک. لوگوں کو آپ نے ضرور چینج کیا، لوگوں کو کوشش کی آپ نے دین سے پھیرنے کی، لیکن اسلام چینج نہیں ہو پایا. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. لیکن آج دین پہ رہنا، آج ماحول ایسا ہے، اتنا خراب ماحول ہے
کہ یوٹیوب کے ذریعے آپ کسی بھی عالم کو سننے لگتے ہیں, متاثر ہو جاتے ہیں, اس کو فالو کرنے لگتے ہیں, لائک کرنے لگتے ہیں, سبسکرائب کرنے لگتے ہیں, اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا, صرف وہ اچھی تقریر کر رہا ہے یہ کافی نہیں ہے, آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ چیک کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے وہ کیا آئیڈیالوجی کو پھیلا رہا ہے. ایک عالم, نام نہیں لوں گا میں, لیکن وہ کیا کہتے ہیں, نہیں داڑھی رکھنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے, بنا داڑھی کے بھی آپ اچھے مسلمان ہو سکتے ہیں, کوئی ضروری نہیں. ایسے ہیں عالم, بول رہے ہیں باقاعدہ, اور ہمارا یوتھ انسپائر ہو رہا ہے ان سے. اب جو گلٹ کسی انسان میں رہتی ہے کہ جو داڑھی نہیں رکھتا, اس کے اندر ایک گلٹ رہتی ہے, ارے انشاءاللہ رکھوں گا اللہ نے چاہا تو, لیکن ہاں یہ نہیں ہے داڑھی تو کمی ہے ایک میرے اندر. تو اس عالم نے کیا کرا, وہ کمی ہٹا دی, مطلب وہ جو گلٹ فیلنگ تھی, برا لگنا, وہ اب مسلمان کے اندر سے چلا گیا, جو بھی ان سے انسپائر ہوا. ہاں نہیں یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ سود کھانا بھی جائز ہے, سود آپ لے نہیں سکتے لیکن دے سکتے ہیں. حالانکہ اللہ کے رسول کی واضح حدیث ہے کہ آپ جو ہے اس میں انوالو بھی نہیں ہو سکتے, گواہ بھی نہیں بن سکتے. آپ اس پہ بھی لعنت کری اللہ کے رسول, اس کانٹریکٹ کے اگر آپ گواہ ہیں تو بھی آپ کے اوپر لعنت ہے. تو لینا دینا سب حرام ہے. لیکن انہوں نے ایک نیا ریلیجن کہتے ہیں حجاب. میں خود اپنا ایک ہمارے ملنے والے تھے, ان کا میں اگزامپل دے رہا ہوں. وہ اپنی بیوی کو اتنا سخت پردہ کراتے تھے کہ آستینوں میں یہ ہاتھ بھی کور کراتے, چہرے کا پردہ تو تھا ہی, اور ہاتھ بھی پورے یعنی گلوز پہنتی تھی. لیکن جب وہ فلاں عالم سے انسپائر ہوئے, سنتے گئے, اب ان کا ویو یہ ہے کہ صرف شرمگاہ کی حفاظت عورت کے لیے ضروری ہے, باقی کریں گے تو مستحب ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ لا حول ولا قوت. مطلب یہ لائیو بتا رہا ہوں میں آپ کو, اور وہ دیندار تھے, لیکن ایسے لوگوں کو سن کر, ان سے متاثر ہو کر جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں, گمراہ ہو رہے ہیں. تو آج کل اپنے ینگسٹرز کو, نوجوانوں کو صحیح راستے پہ رکھنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے بتانا کہ کس کو سننا ہے, کس طرح کے دعات کو سننا ہے, آپ کو کیسے مقرر کو سننا ہے, کس کو نہیں سننا, یہ بھی بتانا ضروری ہے. تو اس کے لیے آپ کو خود علم ہونا چاہیے, آپ کو خود معلومات ہونی چاہیے, کیونکہ اب جو ہے پورا ورلڈ جو ہے وہ گلوبل ولیج بن گیا ہے. بہت آسان ہے کسی کو بھی سننا, کسی سے بھی متاثر ہو جانا. ایک کلک سے آپ کہیں بھی پہنچ سکتے ہیں, کسی کو بھی سن سکتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کی بچی موبائل پہ کس کو سن رہی ہے, کس سے متاثر ہو رہی ہے, اس کی ذہنیت کہاں جا رہی ہے, آپ کا بچہ کس کو سن رہا ہے, کس سے متاثر ہو رہا ہے. آپ تو سوچ رہے ہیں, آپ تو مسجد میں بیٹھے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, آ رہے ہیں, لیکن موبائل سے کیا کیا ہو رہا ہے آپ کو نہیں معلوم. تو یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین کا صحیح تصور دیں, تاکہ وہ کسی بھی مجلس میں بیٹھیں اچھی بات لے سکے, اور جو غلط باتیں ہیں ان کو وہیں چھوڑ سکے. اتنی تمیز ان کے اندر آ جائے, اتنی سمجھ ان کے اندر آ جائے. تو آج آپ اپنے آپ سے سوال کریں, کیونکہ آج ادھر ادھر بھٹکانا بہت آسان ہو گیا ہے. ایک ہمارے والنٹیئر تھے, ان کا جو بچہ تھا وہ انکار حدیث ایک فتنہ ہے, یعنی حدیث کا انکار کرنے والے جو ہے منکرین حدیث جسے ہم کہتے ہیں, وہ اپنے آپ کو قرآنیون کہتے ہیں کہ ہم کیا ہے, قرآنیون ہے, قرآن کو ہی فالو کرتے ہیں. ان سے متاثر ہو گیا وہ, اور وہ حدیث کو ماننے ہی چھوڑ دیا اس نے. لا حول ولا قوت. سوچیے آپ, نہیں قرآن ہی سب کچھ ہے, ہر چیز قرآن ہے, قرآن سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے, حدیث تو وہ نہیں ہے. تو ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں. کچھ منکرین حدیث آئے ملنے کے لیے, تو ان کو کیا ہر جواب وہ قرآن سے, بس آپ کوئی بھی پوچھیں گے وہ قرآن 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 کرتے رہیں گے, حدیث کا کوئی حوالہ نہیں دیں گے. تو میں نے ان سے کہا کہ
میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, اب آپ کو جواب صرف قرآن سے ہی دینا ہے, حدیث سے مت دینا جواب. آپ سمجھ رہے ہیں؟ بولے نہیں حدیث تو ہم لیتے ہی نہیں. ہاں ٹھیک ہے, میں کہتے یہ قرآن سے ہی دینا آپ جواب. میں کہ سوال یہ ہے, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مرد یا عورت چور, جو چور چوری کرتے ہیں, چاہے وہ خواہ وہ مرد یا عورت ہو, سورہ مائدہ کی ہے آیت, تو ان کا ہاتھ کاٹ دو. تو میں نے کہا میرا آپ سے سوال ہے, قرآن سے جواب دینا کہ ہاتھ کون سا کٹے گا, الٹا یا سیدھا؟ اور جو لفظ آیا ہے ید, اس کو بھی ید کہتے ہیں, اس کو بھی ید کہتے ہیں, اس کو بھی ید کہتے ہیں. تو ہاتھ آپ کہاں سے کاٹو گے؟ یہاں سے کاٹو گے, یہاں سے کاٹو گے کہ یہاں سے کاٹو گے؟ صرف قرآن سے جواب دیجیے گا. اچھا, اگر کوئی بچہ چوری کرے کیا اس کا بھی ہاتھ کٹے گا یا نہیں کٹے گا؟ اگر کٹے گا تو کیوں کٹے گا, اور نہیں کٹے گا تو کیوں نہیں کٹے گا؟ قرآن سے جواب دیجیے آپ. اگر کوئی پاگل چوری کرے, اگر کوئی 1000 روپے کی چوری کرے تو اس کا ہاتھ کٹے گا کہ نہیں کٹے گا؟ تو جب یہ پوچھا تو ان کے پاس کوئی اس کا جواب نہیں تھا قرآن سے, کیونکہ اللہ کے رسول نے حدیث میں ہمیں بتایا. قرآن حدیث کیا ہے؟ حدیث کے تفسیر ہے, قرآن کی کمپلیمنٹ کرتی ہے. تو اللہ کے رسول نے بتایا کہ اگر چور کا ہاتھ کاٹنا ہے تو سیدھا ہاتھ نہیں کاٹنا. کون سا کاٹنا ہے؟ الٹا. اور کہاں سے کاٹنا ہے؟ یہاں سے کاٹنا ہے, یہ جگہ سے, یہاں سے نہیں, یہاں سے نہیں. تو یہ ساری گائیڈنس کہاں مل رہی ہے آپ؟ حدیث میں. حدیث میں آتا ہے کہ اگر جب تک ایک مقدار جو دی ہوئی ہے حدیث کے اندر, اس مقدار سے اوپر کی چوری نہیں ہوگی تو ہاتھ نہیں کٹے گا. ایک لمٹ بتائی ہے اللہ کے رسول. تو آپ نے 500,000 کی چوری کری تو ہاتھ نہیں کٹے گا, آپ نے روٹی چورا لی تو ہاتھ نہیں کٹے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں, اور کوئی بچہ چوری کرے تو ہاتھ نہیں کٹے گا. اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ قلم جو ہے وہ اٹھ جاتا ہے. جب تک کوئی پاگل اگر کوئی غلط کام کرتا ہے, جب تک کہ وہ صحیح نہ ہو جائے, انسین پرسن سین نہ ہو جائے, جب تک اس کا کوئی اکاؤنٹ نہیں لکھا جاتا. بچہ جب تک بلوغت میں نہ آ جائے, جب تک اس کا کوئی اکاؤنٹ نہیں لکھا جاتا. سوتا ہوا آدمی جب تک وہ جاگ نہ جائے, اس کا کوئی اکاؤنٹ نہیں لکھا جاتا, قلم اٹھ جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں حدیث میں موجود ہیں. آپ سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کی؟ تو ہمیں اپنے بچوں کو اکوپ کرنا ہے کہ اگر اس طرح کے فتنے آپ کے سامنے آئیں تو آپ کو ان چیلنجز کو فیس کیسے کرنا ہے. آپ بھیجنا چاہتے ہیں باہر ان کو اپنے گھر سے دور پڑھنے کے لیے, بھیجیے, لیکن کیا آپ نے اتنی تربیت اس کی کری ہے؟ مسلم کمپنیز میں بھی جاتے ہیں, جب کارپوریٹ کلچر کے اندر بچہ جاتا ہے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے دین کو پریکٹس کرنا. میرے خود کے قریبی دوست ہیں, وہ مسلم کمپنی میں جاب کر رہے تھے, سافٹ ویئر کمپنی تھی. فنکشن ہوا, کمپنی نے اچھا پروفٹ کمایا تو انہوں نے فنکشن کرا. فنکشن میں جو ہے اب شراب بھی پی جا رہی ہے. انہوں نے شراب نہیں پی, ٹھیک ہے, لیکن ڈانس ضروری ہے صاحب. تو ہمارے جو ایک پڑوسی تھے جو وہاں پہ جاب کرتے تھے, وہ ویسے تو بڑے دیندار ہیں, لیکن اب باس کی وجہ سے وہ ڈانس کرنے لگے, فلور پہ جا کے ناچ رہے ہیں, کود رہے ہیں. اب باس ان سے خوش ہو گیا, اور جو ہمارے دوست تھے جو ڈانس نہیں کیا ان سے ناراض ہو گیا. سمجھو یہ سب آزمائشیں ہیں, یہ سب ہوں گی. کارپوریٹ کلچر میں آپ جائیں گے تو یہ آپ کے ساتھ ہونے والا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو اسلام سے دور کرتی ہیں, وجہ بن جاتی ہیں, مجبور ہو جاتے ہیں آپ. یو گیو ان ٹو دا کلچر, اس تہذیب سے آپ پریشر میں آ کے آپ اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں, کیونکہ آپ کے اندر وہ استقامت ابھی آئی نہیں ہے, پختگی آئی نہیں ہے. تو یہ پختگی آنا بہت ضروری ہے. آخر میں یہ کہوں گا, زیادہ طویل بات نہ کرتے ہوئے, کہ ہمیں صرف اپنے بچوں کا, اپنے نوجوانوں کا, اپنا خود کا, انہی کو نہیں, بلکہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے عمل سے ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا کیا ہو رہا ہے.
وہ ہم کو دیکھ کر اسلام کے قریب آ رہے ہیں یا دور جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے بڑی اچھی دعا کری. انہوں نے کیا کہا؟ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا. قرآن کی دعا ہے کہ اے اللہ ہم مسلمانوں کو ہمیں غیر مسلموں کے لیے فتنہ نہ بنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے عمل کسی عمل کو دیکھ کر غیر مسلم اسلام کے قریب آتے آتے دور ہو جائے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ہمارے کسی عمل کو دیکھ کر، ہمارے کسی ایکشن کو دیکھ کر غیر مسلم ایسا نہ ہو کہ وہ اسلام کے قریب آتے آتے دور ہو جائے. ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا. اے اللہ غیر مسلموں کے لیے ہمیں آزمائش نہ بنا. تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ کو دیکھ کر، آپ کے اسلام کو دیکھ کر غیر مسلم قریب آ رہا ہے یا دور ہو رہا ہے. یہ جو ہے دیکھنا بہت ضروری ہے. میں اپنی بات کو ختم کروں گا ایک ایگزامپل سے. امریکہ میں ایک کمپنی تھی اور وہاں پر ایک شخص کام کرتا تھا، اور کرسمس آنے والا تھا. کیا آنے والا تھا؟ کرسمس. تو کرسمس پر کمپنی نے فیصلہ کیا کہ ہم کوئی نہ کوئی تحفہ دیں گے. کیا دیں گے؟ تحفہ دیں گے. کس کو؟ امپلائیز کو. تو سارے جو امپلائیز تھے وہ کہہ رہے تھے کاش اس بار ہمیں تحفے میں شیمپین مل جائے. کیا مل جائے؟ شیمپین سمجھتے ہیں آپ؟ شراب پینے کے تو کم آتی ہے، نہانے کے زیادہ کام آتی ہے. لوگ جب سیلیبریشن کا ٹائم ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا IPL جیت گئے یا ورلڈ کپ جیت گئے یا فیفا ورلڈ کپ جیت گئے تو وہ پھر اس سے نہاتے ہیں، وہ لوگ پیتے بھی ہیں. تو شیمپین کی خواہش کر رہے تھے. اور ایک یہ جو مسلمان تھا اس کمپنی میں، وہ کہہ رہا تھا کہ میں کوئی بھی تحفہ قبول کرنے کو تیار ہوں لیکن مجھے شیمپین نہیں چاہیے. وہ ایک لڑکی وہاں کام کر رہی تھی اس آفس میں. اس نے کہا کہ میں نے کبھی کسی مرد کو یہ کہتے نہیں سنا کہ مجھے شیمپین نہیں چاہیے. میں نے زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا کہ کوئی مرد کہہ رہا ہو کہ اسے شیمپین نہیں چاہیے. تو میں اس شخص کے پاس پہنچی اور میں نے دریافت کیا، میں نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، تم کہہ رہے ہو تمہیں شیمپین نہیں چاہیے؟ اس نے کہا ہاں، میرا دین مجھے کہتا ہے کہ شراب مت پیو، اسلام میں شراب حرام ہے. اس نے کہا، اس لڑکی نے کہا کہ جیسے ہی میں نے یہ سنا تو میرا پورا پاسٹ میرے سامنے آ گیا. ماضی جو تھا اس کا وہ پورے سامنے آ گیا. اس نے کہا میرا باپ شرابی تھا، وہ روز گھر آتا تھا رات میں اور میری ماں کو پیٹتا تھا. جب میں نے آبجیکشن لینا شروع کرا تو اس نے مجھے بھی پیٹنا شروع کر دیا. میرا پورا بچپن نیست و نابود ہو گیا اس شراب کی وجہ سے. میری ماں اور باپ کے بیچ میں ڈیورس ہو گئی اس شراب کی وجہ سے. جب مجھے پتا چلا کہ ایسا کوئی دھرم ہے، ایسا کوئی ریلیجن ہے جو شراب کو مکمل طور پر حرام کرتا ہے، تو اس نے کہا میں اس دین کے بارے میں جاننا چاہوں گا، میں اس دین کو سمجھنا چاہوں گا. اور الحمدللہ اس نے جو ہے دین کو سمجھا، جانا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی اور وہ ایمان لے کر آ گئی. دیکھیے امریکہ وہ شخص کتنا پریکٹسنگ مسلم تھا مجھے نہیں پتا، لیکن امریکہ میں ایسے ماحول کے اندر ایک امپلائی کے طور پر ہی پٹ ہز فٹ ڈاؤن. اس نے کہا نہیں، شراب تو میں نہیں دوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے. اس کو پتا نہیں تھا کہ یہ عمل کرنے سے سامنے والے پہ کیا اثر پڑنے والا، نہیں معلوم تھا. تو اسلام سے دوری کا ذمہ دار کون؟ یعنی ہم مسلمان اگر غیر مسلم اسلام سے دور ہے، ناواقف ہے، اسے پتہ نہیں ہے اسلام کے بارے میں، غلط فہمیاں ہیں اس کے اندر، تو پوری مسلم کمیونٹی ہی اس کا ذمہ دار. اور اگر مسلمان دور ہے تو ہم سب کو جو ہے وہ بلیم لینا پڑے گا. والدین کو بھی لینا پڑے گا، علماء کو بھی لینا پڑے گا، دعات کو بھی لینا پڑے گا.
نوجوانوں کو بھی لینا پڑے گا, میڈیا کو بھی یہ بلیم لینا پڑے گا, اور اس کو کم کرنے کے لیے, ختم کرنے کے لیے ہم سب کو اپنا اپنا حصہ, یعنی کہ ہم سب کو ایفرٹس لگانا پڑیں گے, کوشش کرنا پڑے گی. اپنی جو بھی صلاحیت اللہ نے آپ کو دی ہے, جتنی بھی وسعت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے, اس کو لگا کر ہم اس کمی کو دور کر سکتے ہیں, اپنے بچوں کو اسلام کو قریب لا سکتے ہیں, اپنے نوجوانوں کو اسلام سے قریب لا سکتے ہیں, اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو غیر مسلموں کو بھی اسلام کے قریب لا سکتے ہیں. میں اپنی بات کو یہیں ختم کروں گا. جزاکم اللہ خیرا وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. موضوع کے اعتبار سے یا کوئی بھی ذہن میں اگر سوال آ رہا ہے جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اگر میں جواب دے سکتا ہوں گا تو دے دوں گا, نہیں تو کوئی ریسرچ کر کے آپ کو انشاءاللہ پوچھ کر وہ بھی جواب دے سکتا ہوں. لیکن فی الحال جو اگر کچھ کویشچن آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں آج کے موضوع کے اعتبار سے یا آج کے ماحول کے اعتبار سے, کرنٹ افیئرس کے تعلق سے کوئی بھی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا, بھائی نے سوال کیا ہے کہ قانونی اور جمہوری اداروں سے, یعنی کہ ہو سکتا ہے کوئی لیگل ادارہ ہو, وکیلوں کا یا پھر لیگل کوئی گروپ ہو تو اس سے جڑنا, یا جمہوری ادارے یعنی ڈیموکریٹک کوئی جنرل ادارے ہیں اس کے ساتھ جڑنا, یہ آج کے ماحول کے حساب سے کیسا ہے؟ ہو سکتا ہے وہ سوشل کاز کے لیے ہو, ایجوکیشنل کاز کے لیے ہو, لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ہو. دیکھیے آج کل جو ہے ماحول بڑا عجیب ہے. ہمارے نوجوانوں کو اکثر کیا ہو رہا ہے, انفلوئنس کیا جا رہا ہے کہ وہ سیاست کی طرف, یعنی کہ جو جمہوریت اور جو آج کا جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماحول بن رہا ہے, پارٹیز الگ الگ بن رہی ہیں, الگ الگ مشنز کے لیے پارٹیز بن رہی ہیں, اور ہمارے نوجوانوں کی صلاحیت اس میں استعمال کی جا رہی ہے. ان کو ایک سبز باغ دکھائے جا رہے ہیں کہ آپ یہ بھی ایک کریئر بن گیا, ایک طرح پالیٹکس بھی ایک کریئر بن گیا. تو اس طرح کے ان کو سیاست کے اندر لایا جا رہا ہے, کس طرح سے کھینچا جا رہا ہے. سیاست اسلام میں ہے, ٹھیک ہے, سیاست میں آ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر ہم نے سیاست کو اپنا نصب العین بنا دیا اور اس طرح کے اداروں سے جڑنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم اس جگہ پر آ جائیں جہاں پر نوجوانوں کو کیا لگتا ہے بہت جلدی, وہ اوور ایمبیشس ہوتے ہیں, جلدی فیمس ہونا چاہتے ہیں. تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بہت سے لوگ جو والنٹیئرز تھے, دینی اداروں سے جڑے ہوئے تھے, دعوتی کام میں لگے ہوئے تھے, وہ جب یہ ماحول آیا سیاست والا, جمہوری اداروں سے جڑنا, لیگل ایڈ والوں سے جڑنا کوئی بری بات نہیں, جڑ سکتے آپ, کامن اگر گول ہے تو. لیکن اگر ہم دعوت کے کام کو چھوڑ کر سیاست میں ہی لگ جائیں تو یہ مناسب نہیں ہے. ہمارا جو مین مقصد ہے وہ دعوت ہے. اللہ کے رسول نے کیا کہا, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس شخص سے بہتر بات کس شخص کی ہے جو لوگوں کو دین کی طرف بلائے, اچھے عمل کرے اور کہے میں مسلمان ہونا چاہیے. تو ہمارا مین مقصد دعوت ہونا چاہیے. اس دعوت کے مقصد کے تحت اگر سیاست میں بھی آپ کچھ رول ادا کر سکتے ہیں, آپ کے اندر وہ صلاحیت ہے, یا آپ کسی کامن گڈ کے لیے, کامن کاز کے لیے کچھ ایسے اداروں سے بھی منسلک ہو سکتے ہیں جس سے مسلم کمیونٹی کا فائدہ ہو. ہمیں اس مقصد کو آگے لے جانا ہے. اس مقصد سے اگر کوئی چیز ہمیں پھیرتی ہے اور ہمیں غلط دوسرے مقصد کی طرف بلاتی ہے تو پھر ہمیں ادھر اس کو ہمیں مقصد نہیں بنانا, تو پھر اس سے بچنا ہے ہمیں. لیکن اسی مقصد کے تحت اگر آپ جڑتے ہیں کسی جمہوری ادارے سے یا کسی لیگل قانونی ادارے سے اور اس سے مسلم کمیونٹی کا بھی فائدہ ہو رہا ہے تو ٹھیک, تو جوڑا جا سکتا ہے. امید کرتا ہوں سمجھ گئے آپ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج کے حالات میں جو مسئلہ ہے اس ماحول میں سے دعوت کا کام کیسے کریں؟ بھائی نے بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ آج کا جو ماحول ہے اس ماحول کے اندر دعوت کا کام کیسے کیا جائے۔ دیکھیے، ہم جس ماحول میں بڑے ہوئے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے جب میڈیا کا دور آیا تو بہت سے مسلم دعات نے اس میڈیا کا یوز کیا، اور جب ٹیلی ویژن سیٹلائٹ چینلز کا زمانہ تھا تو اس کے ذریعے دعوت بہت عام ہوئی۔ تو ایک زمانہ تھا جب ڈنکے کی چوٹ پر ہندوستان میں بھی دعوت کا کام ہوا ہے، دیکھا ہے آپ نے اس کو، ہم سب اس چیز کے شاہد ہیں، ہم نے مشاہدہ کیا ہے اس چیز کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وہ کام لیا، لیکن اب سیٹلائٹ چینلز کا زمانہ نہیں ہے، اب سوشل میڈیا زیادہ پاپولر ہو رہا ہے، اور ملک کا جو ماحول ہے وہ 2014 کے بعد تھوڑا سا بدلا ہے۔ تو دعوت کا کام کبھی رکتا نہیں ہے، چاہے مدنی ماحول ہو یا مکی ماحول، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو مکی دور بھی اگر ہے تو بھی دعوت کا کام رکا نہیں۔ مدنی دور میں تو آپ دیکھ ہی سکتے ہیں کہ کیسے ہوا دھڑلے سے۔ تو کیسا بھی ماحول کیوں نہ ہو، دعوت کا کام رکنا نہیں چاہیے، اسٹریٹجیز بدلنا چاہیے۔ آپ الگ الگ اسٹریٹجیز چینج کر سکتے ہیں ماحول کے حساب سے، ملک کے قانون کے حساب سے، جو آپ کو پرمیٹڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے یہ پوچھے گا کہ آپ نے اس ماحول کے اندر کیا کیا، جو آپ کر سکتے تھے وہ کیا کہ نہیں کیا۔ تو الحمدللہ جو بھائی نے سوال کیا ہے، جیسے ہم نے جب دیکھا کہ ماحول اب ایسا، میری جو خصوصیت ہے وہ تقابلی مذاہب ہے، دوسرے مذہب کی کتابوں سے بھی میں بول سکتا ہوں، کوٹ کر سکتا ہوں، لیکن اب ماحول ویسا نہیں ہے۔ اب آپ دوسرے مذہب کی کتابوں پہ آپ بول نہیں سکتے، آپ کھلے عام، جب تک کہ کوئی آپ کو آمادہ نہ کرے اور کچھ سوال خصوصی نہ کر لے۔ تو اب ہم نے اسٹریٹجیز بنائی کہ ہم سوشل کازز کے اوپر پروگرامز رکھیں گے۔ ہم نے ایک بیچ میں پروگرام رکھا تھا شراب کے اوپر، شراب ادھکتر برائیوں کی جڑ۔ اس پہ ہم نے ایک ہندو کو بھی بولا، بدھسٹ کو بھی بولا، ایک ڈاکٹر کو بھی لے کر آئے، عیسائی کو بھی لے کر آئے، اور ہم نے اپنا پرسپیکٹو بھی رکھا شراب کے اوپر۔ اب ہندو آیا تو ہندو آڈینس بھی آ گئی، کرسچن آئے تو اس کی آڈینس آ گئی، ڈاکٹر آئے تو ایک سیکولر ٹائپ کے لوگ، پڑھے لکھے لوگ بھی اس میں آ گئے، اور ہمیں موقع مل گیا اسلامک پرسپیکٹو ان کو دینے کا شراب کے اوپر۔ اب وہ آپ کتنے مؤثر انداز میں دے سکتے ہیں، آپ دیجیے۔ پھر سوال جواب کا بھی سیشنز ہوئے الحمدللہ، اور اللہ کا احسان ہے اس سے۔ آپ دلوں کو بدلنا تو اللہ کے ہاتھ میں، آپ کا مقصد کیا ہے کہ آپ اپنا پیغام جو ہے وہ رکھ دیں سامنے۔ تو یہ جو ہے، اسی طرح سے ہم نے ایک مانوتا کے اوپر، ہیومینٹی کے اوپر ایک پروگرام رکھا تھا، مانوتا الگ الگ دھرموں کے حساب سے کیا ہے۔ تو اب وہ مانوتا کے اوپر ہم نے بلایا لوگوں کو الگ الگ طرح سے، اور پھر ہم نے اسلامک پرسپیکٹو رکھ دیا کہ اسلام کیا کہتا ہے مانوتا کے بارے میں۔ تو دعوت جو ہے وہ چلتی رہے گی، اسٹریٹجیز ابھی الحمدللہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ پچھلے مہینے مطلب نوجوانوں کا ادارہ ہے، نوجوانوں نے ایک چھوٹا سا ادارہ کھولا، پورے لڑکے نوجوان ہیں، سب مسلمان، اور انہوں نے ایک پروگرام آرگنائز کیا 10ویں اور 12ویں۔ کہاں پر؟ کون سے اسٹیٹ میں بتائیے؟ جھارکھنڈ تو اچھا ہے، حالات یہاں پر بیٹر ہیں دوسرے اسٹیٹ سے۔ گجرات میں سوچیے، گجرات میں انہوں نے آرگنائز کیا پروگرام، 10ویں اور 12ویں کے جو اسٹوڈنٹس تھے، جو ان کے ایریے میں جتنے اسکولس ہیں اس میں جو ٹاپ 3 اسٹوڈنٹس ہیں ہر اسکول کے، ان کو انہوں نے فیلسیٹیٹ کرنے کے لیے دعوت دی، اور ان کے ماں باپ کو بھی بلایا، ان کے بھائی بہنوں کو بھی بلایا پروگرام میں، اور کھانا بھی رکھا، اور ان کو انعامات بھی، سرٹیفکیٹ بھی بانٹے، انعامات بھی بانٹے۔ اور پھر انہوں نے مجھے بلایا بھوپال سے کہ آپ لیکچر دیجئے شکشا سے پریکشا تک۔ لیکچر کیا تھا؟
शिक्षा से परीक्षा तक. تو یہ لیکچر ہم نے دیا, ہم نے توحید کی بھی دعوت دی, آخرت کی بھی دعوت دی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بات رکھی, اور ایجوکیشن جو ہے اس کے تعلق سے بھی بات رکھی الحمدللہ. سو دیکھیے آپ اسٹریٹجیز کیسی ہوگی. اگر آپ کو ریچ آؤٹ کرنا ہے, نان مسلم کی طرف پہنچنا ہے, تو پھر where there is a will there is a way, جہاں چاہ وہاں راہ. تو یہ پروگرام وہ پچھلے 3 سال سے کر رہے ہیں. کتنے سال سے؟ 3 سال سے وہ مجھے بلا رہے ہیں, اور ہر بار آڈینس نہیں ہوتی ہے, 200 نان مسلمس رہتے ہیں اس میں. دوسرے اسکولز اپروچ کر رہے ہیں, ٹیچرز اپروچ کر رہے ہیں ان کو کہ آپ ہمارے اسکول کو بھی انکلوڈ کر لیجیے. تو 200 لوگ بیٹھتے ہیں, اے سی ہال رہتا ہے, کھانا رہتا ہے ویج, اور الحمدللہ جو ہے اپنی دعوت کا کام بھی اس میں چل رہا ہے. تو اسٹریٹجیز جو ہے وہ آپ کو چینج کرنا پڑیں گی, ماحول کے حساب سے اپنے آپ کو ڈھالنا پڑے گا, لیکن دعوت کا کام روکنا نہیں ہے. ہم نے دیکھا ہے جب آزمائشیں آتی ہیں تو بڑے بڑے, اللہ تعالیٰ کسی پہ بھی ایسی آزمائش نہ لائے, جو ہم نے جو دعوت کے کام میں انوالو تھے, جو لوگ آزمائش آنے کے بعد انہوں نے چھوڑ دیا وہ کام. ایک دائی کو ہم نے دیکھا کہ وہ فلمیں بنا رہے ہیں, مووی بنانے میں لگ گئے, سوشل کاز میں آ گئے. تو دین پہ اللہ تعالیٰ سب کو قائم رکھے, اور دعوت کا کام اللہ تعالیٰ ہم سب سے لیتا رہے. کیسا ہی ماحول ہو, اس ماحول کے حساب سے جو ہے آپ کام کرتے رہیے. Some ulama accuse the English speaking dais as brothers کا فتنہ. تو اس کا کیا رسپانس ہے؟ کسی بھائی نے سوال کیا ہے کہ کچھ جو علماء ہیں وہ انگریزی بولنے والے جو دعات ہیں ان کو اکیوز کرتے ہیں, ان کو الزام دیتے ہیں, اور کہتے ہیں یہ بردرز ہیں, بردرز کا فتنہ, یہ لوگ فتنہ کر رہے ہیں, ان کی بات مت سنو, ان کے لیکچرز میں مت جاؤ. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کمنٹ ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ جو ہے کام کسی سے بھی لے سکتا ہے. اس کے لیے آپ کو کوئی کوالیفائڈ عالم, سرٹیفکیٹ والا, ڈگری والا وہ ضروری نہیں ہے. اور ہم نے یہ تاریخ میں ہمیشہ دیکھا ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کام لینا چاہتا ہے وہ لے لیتا ہے. دیکھیے جب مسجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنا رول ادا کر رہی تھی, تو مسجدیں تھیں, وہاں پر دنیا بھر کے کام ہوتے تھے, ایجوکیشن کا بھی مرکز وہی تھا, جنگیں ہوتی تھیں تو وہاں پر جو تیمارداری ہوتی تھی وہ بھی مسجدوں میں ہوتی تھی, مسجد سے ہی سارے کام ہوتے تھے. پھر دھیرے دھیرے کیا ہوا کہ مسجد صرف اور صرف کیا ہو گئی, صرف نماز پڑھنے کی جگہ رہ گئی. تو جب ایسا ہوا تو ایک انقلاب آیا, لوگوں نے پھر ادارے کھولنا شروع کیے. آپ نے دیکھا ہوگا مسجد الگ ہے اور ادارے الگ ہیں. تو دینی ادارے جو ہے وہ قائم ہوئے, دعوتی ادارے, جہاں پہ دعوت کا کام اداروں سے ہونے لگا, کیونکہ مسجد اپنا رول ادا نہیں کر پا رہی. تو جب نالجبل لوگ جن کے پاس علم ہے, جو دین کا کام انہیں کرنا چاہیے, اگر کسی کو کرنا ہے تو جس کے پاس علم ہے اسی کو کرنا ہے دین کا کام, تو اگر وہ لوگ پیچھے ہٹتے ہیں جب, تو پھر اللہ تعالیٰ کو تو کام لینا ہے, وہ کسی نہ کسی سے لیتا ہے کام. دین کا کام تو کرنا ہے, ہونا ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ چنتا ہے اپنے بندوں کو, وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ عالم ہی ہو, تو اللہ تعالیٰ ان سے کام لیتا ہے. تو ہمیں ایک بیلنس اپروچ بنانا ہے. کوئی بھی انسان جو نان عالم ہے اگر وہ دعوت کا کام کر رہا ہے تو اس کو دعوت کا کام علماء کی ہی نگرانی میں کرنا ہے. اگر وہ الگ سے اپنا کام کرے گا, علماء سے دور رہ کے کرے گا, تو بھٹکنے کے بھی چانسز ہیں, سمجھ رہے ہیں. اور علماء کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ جو وائز, یعنی کہ وائز جو ہوتا ہے, جو دعوت کا کام کرتا ہے عام لوگوں تک, کیونکہ علماء کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ ماسس تک اپنی بات کو پہنچا پائے, تو وہ کیا کرتے ہیں, وائز کو سپورٹ کرتے ہیں. جو
دین کی بات کو آسان الفاظ میں عامہ تک پہنچا سکے. عامہ یعنی ماسز، جن کو بہت کم علم ہے، ان تک وہ ڈائجسٹیبل پارٹس میں بریک کر کے تاکہ وہ بات اندر تک پہنچ جائے. علماء اگر ہائی فائی بات کریں گے تو وہ بات سمجھ میں نہیں آتی عام لوگوں کو، تو عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہی وائز کی ضرورت پڑتی ہے. تو علماء کو بھی چاہیے کہ وہ وائز کو سپورٹ کریں، ان کی تربیت کریں، ان کو چھوڑے نہیں، ان کو اکیوز نہ کریں، ان پر الزامات نہ ڈالیں، ان کو یہ نہیں، لوگوں کی طرف یہ نہ کہیں کہ ان کو مت سنو، ان کو یہ بھٹکے ہوئے ہیں، یہ گمراہ ہیں. تو اگر کوئی نان عالم، یا جس کو ہم کہتے ہیں انورٹڈ کاماز بردرز، جس سے لکھا ہوا ہے اس میں بردرز کا فتنہ بول رہے ہیں، تو فتنہ تو ہو سکتا ہے یقیناً. اگر کوئی انسان علماء سے دور ہو کر اگر یہ کام کرے گا تو وہ فتنہ بھی بن سکتا ہے. تو اس لیے دونوں میں تال میل بہت ضروری ہے. علماء کا سپورٹ، علماء کو چاہیے ایسے لوگوں کو پکڑے رہیں، ان کو، ان کی سکلز کو، ان کی صلاحیتوں کو یوٹیلائز کریں امت کے فائدے کے لیے. ان کو بھٹکنے نہ دیں، ان کو زبردستی صحیح راستے پر لے کر آئیں، نہ کہ ان کو چھوڑ دیں اور ان کے اوپر ہی الزامات لگانے لگیں اور ان کو جو ہے اکیوز کرنے لگیں. یہ صحیح نہیں. اور وائس کو بھی چاہیے، دعات کو بھی چاہیے کہ وہ علماء کو چھوڑے نہیں، کیونکہ علماء ہی ہیں جنہوں نے آج ہم تک اس دین کو محفوظ رکھنے میں اللہ تعالیٰ نے علماء کا ہی تو استعمال کیا ہے. آج جو دین ہم تک پہنچا ہے وہ انہی کی وجہ سے تو ہے. جو مدارس آج اتنے ہزاروں کی تعداد میں ہیں وہ کیسے ہیں؟ وہاں سے جو لوگ نکل رہے ہیں، پڑھ کے نکل رہے ہیں. تو یہ جو ہے بیلنس ہمیں بنانا ہے، تال میل بنانا ہے. اور جب یہ تال میل دونوں میں ہوگا تو انشاءاللہ دین کا کام اور مؤثر انداز میں ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں یہ سوال کا جواب ہوا. اور کوئی سوال ہے؟ What should be our stance on the recent conflict between Iran and America, Israel, UAE? بھائی نے سوال کیا ہے کہ ابھی جو ریسنٹ کانفلکٹ ہوا ہے ایران اور امریکہ، اسرائیل، یو اے ای یعنی کہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس، تو اس کے بارے میں کیا آپ کا ویو ہے؟ یہ کافی آج کل سوشل میڈیا پہ یہ چیز کافی وائرل ہے، اور ایک گروپ ہے جو کہہ رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ مسلمان سنی میں نہیں آتے، وہ شیعہ ہیں اور ان کا سپورٹ نہیں کر سکتے، اور ایک کہہ رہا ہے کہ نہیں وہ لوگ صحیح ہیں اور عرب جو ہے وہ صحیح نہیں کر رہے ہیں. دیکھیے یہاں پر کوئی بحث جو ہے وہ آئیڈیولوجیکل بحث نہیں ہو رہی ہے، شیعہ اور سنی والی بات ابھی نہیں ہو رہی ہے. ابھی تو جو بات ہو رہی ہے وہ ظالم اور مظلوم کی بات ہے. تو وہ تو غیر مسلم بھی اگر ہوگا مظلوم تو اس کا سپورٹ کرنا پڑے گا آپ کو. اگر غیر مسلموں کے اندر کوئی مظلوم اگر ہوگا تو آپ نہیں بولیں گے ہاں یہ اس کے ساتھ غلط ہو رہا ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو. اور اگر وہ ظالم مسلمان ہی کیوں نہ ہو آپ بولیں گے یہ تو ظالم ہے، جو اگر چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو. تو یہ ابھی آئیڈیولوجیکل ڈفرینسز کے اوپر ابھی ہمیں نہیں جانا. ابھی تو اتنی سمجھ تو ایون یوروپین کنٹریز کے اندر بھی ہے. اسپین کو آپ دیکھ لیں، اٹلی کو دیکھ لیں، کچھ کنٹریز نے تو اپنا ایئر بیس بھی دینے سے منع کر دیا امریکہ کو کہ آپ ہمارے سر پہ سے نہیں جائیں گے. اسرائیل کو منع کر دیا انہوں نے کہ آپ ہمارے ملک کے اوپر سے آپ کا جہاز نہیں نکلے گا، ہم نہیں نکلنے دیں گے. تو ایون یوروپین کنٹریز جو ہیں ان کو بھی یہ سمجھ ہے. اب ہمیں کیا، ہمیں الجھا دیا جاتا ہے اس ماحول کے اندر آئیڈیولوجیکلی. آئیڈیولوجیکل ڈفرینس اپنی جگہ ہے، شیعہ اور سنی میں جو ڈفرینسز ہیں وہ اپنی جگہ ہیں. جو کفریہ جملہ ادا اگر کسی نے کیا ہے وہ اپنی جگہ ہے، وہ ہے غلط ہے، جو غلط ہے تو غلط ہے. اگر کوئی انسان یہ کہے کہ مجھے غیب کی معلومات ہے، مجھے پتا ہے یہ کیا ہونے والا ہے کل، یہ تو اللہ کے رسول نے بھی کہا ہے کہ مجھے غیب کی بات معلومات نہیں ہے، جتنا اللہ نے مجھے علم دیا ہے اتنا ہی ہے میرے پاس، اس کے علاوہ جو علم ہے وہ اللہ کے پاس ہے. اور کوئی یہ دعویٰ کرے مجھے نبی سے بھی زیادہ علم ہے تو وہ تو صحیح نہیں ہے.
وہ تو کفر ہے ایک طرح کا. تو جو ڈفرینسز ہیں شیعہ اور سنی میں وہ اپنی جگہ ہیں, آئیڈیولوجیکل ڈفرینسز اپنی جگہ ہیں. اگر کوئی صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے تو ہم ایسے چیز کو کیسے ہم پروموٹ کر سکتے ہیں, ایسی چیز کیسے الاؤ کر سکتے ہیں ایسی چیز. تو یہ جو ابھی فی الحال مسئلہ چل رہا ہے, یہ مسئلہ ابھی فی الحال آئیڈیولوجیکل نہیں ہے, آپ کو اس میں الجھایا جا رہا ہے. وہ ڈفرینسز, وہ ڈیبیٹس شیعہ اور سنی میں آپ ڈیبیٹس کریے, آپ ان کو دعوت دیجئے, ان کو صحیح راستے پر لے کے آنے کی کوشش کیجئے, وہ آپ کریے. لیکن یہاں پر فی الحال امریکہ اور اسرائیل جو کر رہے ہیں اس کو تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ صحیح کر رہے ہیں. چاہے وہ ایران کے ساتھ کریں, چاہے وہ وینیزویلا کے ساتھ کرے, چاہے کیوبا کے ساتھ کرے. کیوبا جو بالکل ان کا وہ ہے, تو کسی کے ساتھ بھی اگر وہ غلط ہوگا تو ہمیں تو یہ بولنا پڑے گا کہ آپ غلط کر رہے ہیں, وہ چاہے وہ ایران کے ساتھ بھی کیوں نہ کریں. تو اسی طرح سے جو ہے معصوم لوگوں کی اگر جانیں جا رہی ہیں ظلم کرنے کی وجہ سے, تو اس کی تو ہمیں تنبیہ کرنا پڑے گی, اس کو تو کنڈیم کرنا پڑے گا. تو یہاں پر آئیڈیولوجیکل ڈفرینسز کو آپ ایک طرف رکھیں, اور جو سیاسی چیزیں ہو رہی ہیں ان کو ایک الگ چشمہ لگا کے دیکھیں. تو وہ جو آپ چشمہ لگائیں گے تو آپ کو کلیئرٹی آ جائے گی. ظالم اور مظلوم کی بات ابھی ہو رہی ہے, ہم ظالم کا سپورٹ نہیں کر سکتے اس معاملے میں, اور مظلوم کے لیے ہمیں بولنا ہے. آئیڈیولوجیکلی ہم کو وہ یہ بھی بتانا ہے کہ نہیں تمہاری, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم صحیح ہو آئیڈیولوجیکلی, یا تمہارا جو عقیدہ ہے وہ صحیح ہے, یا تمہارا جو موقف ہے وہ صحیح ہے, نہیں یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہم. وہ ڈیبیٹ الگ چلے گی, وہ بحث الگ ہوگی, وہ دعوت الگ دی جائے گی, لیکن یہ ایک الگ چیز ہے. اور اسی طرح سے جو عرب ملکوں کا جو اس میں رول رہا, تو عرب جو بھی کرے صحیح ہے یہ بھی صحیح نہیں ہے بولنا, یا عرب جو بھی کرے وہ غلط ہے یہ بھی صحیح نہیں ہے بولنا. تو جو صحیح کریں گے ہم بولیں گے صحیح کرا, جو بولیں گے اگر انہوں نے کوئی چیز غلط اقدام کیا تو وہ ان کی اصلاح کی جانی چاہیے کہ یہ آپ نے اقدام صحیح نہیں کیا آپ نے. تو اسلام ایسا نہیں ہے کہ جسٹ بیکاز آپ کا لیبل یہ ہے تو آپ اب غلط ہو ہی نہیں سکتے. اسلام یہ تو نہیں کہتا. تو لیبل سے کچھ نہیں ہوتا, آپ کے ایکشن پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ ایکشن کیا لے رہے ہیں, آپ کا طرز عمل کیا ہے. وہ عمل کو ہم صحیح اور غلط, ہمارے پاس معیار ہے قرآن اور حدیث, اس پہ ہم تولیں گے, اور پھر جو بھی نالجبل لوگ ہیں, علماء ہیں, وہ بتائیں گے کہ یہ عمل صحیح ہے کہ نہیں ہے. تو امید کرتا ہوں یہ سوال کا جواب ہوگا انشاءاللہ. Some ulama accuse Dr. Zakir as a deviant. Some go even further on accusing him of being Ikhwani, Khawarij. They also say he was not been doing well financially in medicine, so he started doing his dawah. He has not been in touch with any Islamic scholars. He doesn't know Islam, so should not be taken seriously or should not be heard. ایک سوال کسی بھائی نے کیا ہے ڈاکٹر ذاکر کے تعلق سے کہ وہ جو ہے بھٹکے ہوئے ہیں, گمراہ ہیں, ڈیوینٹ ہیں, خوارج ہیں, اخوانی ہیں. ان کی دکان نہیں چل رہی تھی میڈیسن کی تو وہ دعوت کی لائن میں آ گئے, اور وہ علماء سے ٹچ میں نہیں ہیں, ان کو اسلام کی معلومات نہیں ہے, تو ان کو سنجیدگی سے نہیں لینا ہے ہمیں, اور ان کو سننا بھی نہیں ہے. تو یہ اسلام میں شخصیت پرستی نہیں ہے. شخصیت پرستی آپ سمجھتے ہیں, یعنی کسی بھی شخص کو بالکل آئیڈل مان لینا اور بالکل یہ ہر چیز سے پاک ہے, یہ اسلام کبھی بھی اس چیز کو فروغ نہیں دیتا. جو کام اچھا کرے گا اس کی ہمیں تعریف کرنا پڑے گی, اگر کچھ غلط کرے گا, کچھ غلطیاں ہوں گی, تو وہ ہمیں اس کو ریمائنڈ بھی کرنا پڑے گا کہ بھائی یہ آپ سے کوتاہیاں ہوئی ہیں, یہ غلطیاں ہوئی ہیں. ذاکر نائک صاحب کی جہاں تک بات ہے, ملک کا ماحول تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں, جان ہی رہے ہیں کہ 2016 میں ان کے ساتھ کیا ہوا, اور
میں جو ہے 10 سال ان کے ساتھ تھا، 2002 سے 2012. جب یہ 2016 میں معاملہ ہوا تو میں نے کوشش بھی کی ان کو ڈیفینڈ کرنے کی میڈیا میں آ کر. ایون ٹائمز ناؤ پہ بھی میں گیا، جو اس ٹائم پہ سب سے پاپولر نیوز چینل ہوا کرتا تھا، اب تو خیر نہیں رہا، اور وہاں پر بھی ڈیبیٹس میں حصہ لیا. لیکن پھر مجھے جب لگا کہ نہیں، گورنمنٹ کا کچھ الگ ہی انٹینشن ہے اور اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے جا کر، تو پھر میں نے اپنے آپ کو روکا اور پرہیز کیا اس طرح کی ڈیبیٹس میں جانے سے. لیکن شروعات میں نے ڈیفینڈ کیا کئی ٹی وی چینلز پر ان کو، کیونکہ جو وہ الزامات لگا رہے تھے وہ بے بنیاد تھے اور اس کو ڈیفینڈ کرنا ضروری تھا. بہرحال وہ معاملہ ایک الگ ہے، وہ کنٹری اور ان کے بیچ کی بات ہے، اس پہ ہم نہیں جا رہے. یہاں پر جو سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ کیا وہ ڈیوینٹ ہیں، کیا ان کی دکان نہیں چل رہی تھی اس لیے وہ دعوت کی لائن میں آ گئے. الحمدللہ میں ان کے ساتھ 10 سال رہا، اور 10 سال بمبئی میں جب میں تھا تو ان سے امیر آدمی سے بمبئی میں نہیں ملا، ان سے زیادہ امیر ترین آدمی سے میں بمبئی میں نہیں ملا. اور الحمدللہ ان کا جو ہے he was born with a silver spoon in his mouth. جب ماشاءاللہ جب وہ پیدا ہوئے تھے تو آلریڈی وہ ان کی فیملی جو ہے وہ ماشاءاللہ ملٹی ملینئر میں آتی ہے. ان کے فادر نے ضرور اسٹرگل کیا، لیکن جب وہ پیدا ہوئے جب تک وہ ایک اسٹیبلش ویل اسٹیبلش فیملی تھی، اور فائنینشلی وہ ویل آف تھے ماشاءاللہ. پورا جو عرب جو لوگ جاتے ہیں وہ پورا کانٹریکٹ ان کی ڈائگنوسٹک سینٹر جو ہے اس کو ہے، اور ماشاءاللہ جو ٹیسٹنگ وغیرہ ہوتی ہے وہ انہی کے تھرو ہوتی ہے. تو اللہ کا احسان ہے کہ پیسے کے تعلق سے کوئی کمی ان کے پاس نہیں رہی. اللہ تعالیٰ نے اس طرف سے ان کو بے فکری دی، اور اسی وجہ سے وہ ان کی ماں باپ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بیٹے کو دعوت کی لائن میں لگا دیں مکمل، اور اسی لیے انہوں نے لگا بھی دیا پورے ٹائم، فل ٹائم، کیونکہ پیسے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. تو یہ بات کہنا کہ میڈیکل کی دکان نہیں چلی اس لیے دعوت میں آ گئے، تو یہ تو مناسب بات بالکل نہیں ہے، بالکل غلط بات ہے. یہ ایک طرح کا مطلب ایسا لگ رہا ہے کہ سامنے والے کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے اور وہ اس طرح کا الزام لگا رہے ہیں. تو دکان تو آلریڈی جب وہ پیدا ہوئے تھے جب سے ان کی چل رہی ہے ماشاءاللہ. تو میڈیکل کی دکان نہیں چلے اس کی وجہ سے وہ دعوت کی لائن، وہ جو دعوت کی لائن میں آئے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد سے جب وہ ملے، احمد دیدات صاحب سے وہ انسپائر ہوئے اور ڈاکٹر اسرار احمد سے، یہ دو لوگوں کی وجہ سے انہوں نے اس فیلڈ میں قدم رکھا. احمد دیدات صاحب کی وجہ سے وہ دعوتی لائن میں آئے، اور اسرار احمد صاحب کی وجہ سے وہ انہوں نے اپنا میڈیکل پروفیشن چھوڑ دیا اور فل ٹائم اس میں لگ گئے. کیونکہ اسرار احمد صاحب جو تھے وہ بھی MBBS ڈاکٹر تھے، اور انہوں نے ان سے کہا کہ ذاکر میں جو ہے تم دو ناؤں میں سوار نہیں ہو سکتے، ایک کو چننا پڑے گا. میں یہ کر کے دیکھ چکا ہوں، اور میں بھی سوچتا تھا کہ میں میڈیکل لائن میں بھی رہوں اور دعوت کا کام بھی کرتا رہوں، تو میں نہیں کر پایا، تو تمہیں بھی ان میں سے ایک کو چننا پڑے گا. اور الحمدللہ ذاکر نائک صاحب نے جو ہے دعوتی لائن کو چنا اور فل ٹائم اس فیلڈ میں آئے. تو یہ بولنا کہ دکان نہیں چلی یہ تو بالکل بے بنیاد بات ہے، اس کا کوئی بیسس نہیں ہے، اور یہ ٹھیک نہیں ہے. ماشاءاللہ یہ وہ پوری فیملی جو ہے وہ ماشاءاللہ ملٹی ملینئر فیملی ہے، بامبے کی بہت اسٹیبلشڈ ویل آف فیملی ہے، اور پیسے کی وجہ سے دعوت کی لائن میں آئے ایسا نہیں ہے. اور پھر ان کی جو قربانیاں ہیں دعوت کی لائن میں آنے کے بعد وہ ہم سب دیکھ چکے ہیں، ہم نے خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے کہ وہ انسان جو ہے مطلب میں خود اپنی گواہی دے رہا ہوں، مطلب 24 گھنٹے میں سے وہ 3 سے 4 گھنٹہ سوتے ہیں، اور باقی جو ہے ایک جنون ہے انہیں دعوت کا ماشاءاللہ. اور اسی جنون کی وجہ سے مطلب وہ جس لیول پر بھی پہنچے ہیں وہ گاڈ گفٹڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے، میموری گاڈ گفٹڈ ہو سکتی ہے اللہ کی طرف سے، لیکن جس لیول پہ وہ پہنچے ہیں وہ محنت کی وجہ سے پہنچے. انہوں نے جد و جہد کری ہے اس فیلڈ میں، محنت کری ہے، وہ محنت کر کے اس مقام پر آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی پھر مدد رہی، بنا مدد کے تو یہ پاسبل نہیں ہے.
اور جہاں تک ان کی چیریٹی ورک کی بات ہے تو اس کی بھی میں گواہی دے سکتا ہوں کہ ماشاءاللہ مطلب 2016 سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں. بہت سے اسلامک چینلز جو تھے جو بند ہونے کی کگار پہ آ گئے تھے انٹرنیشنلی، تو ذاکر بھائی نے اپنے ذاتی پیسے سے ان کو سپورٹ کر کے ان کو مطلب وہ پھر چل رہے، ابھی تک چل رہے ہو. تو اپنے پرسنل پیسے سے انہوں نے چینلز، پیس ٹی وی کا تو ایک الگ ہی بجٹ تھا لیکن اور بھی چینلز جو تھے وہ چل رہے تھے، اور وہ آج بھی جو ہے وہ چل رہے ہیں. اور انہوں نے چیریٹی ورک جو کیا اس کی وجہ سے ماشاءاللہ یہ چیز پاسبل تھی. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. وہ چیریٹی ان کا جو ہے لائف سٹینڈرڈ، یعنی جب میں نے حج بھی کیا ان کے ساتھ اور ہماری وائف بھی ساتھ میں تھیں، تو وہ خود بتاتی ہیں، ہماری وائف کہتی ہیں کہ مطلب اتنا سادہ جو ان کی فیملی جو تھی، یعنی ان کی وائف اور ان کے بچے، جس طرح کا وہ لباس پہنتے ہیں، جس طرح کی ان کا لائف سٹائل ہے، وہ کہہ رہی تھی، ہماری وائف نے کہا کہ یہ تو مطلب جو ان کا خود کا لائف سٹائل ہے اس سے بھی یہ سادہ ہے. تو یہ ایسا کیسے؟ ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ ملٹی ملینئر ہے ان کی فیملی. تو یعنی وہ افورڈ کر سکتے ہیں رولز رائس، لیکن پھر بھی وہ ایک عام کار میں گھومتے ہیں. ان کے بچے جو کپڑے جو لباس پہنتے ہیں وہ بہت زیادہ ایسا نہیں ہے کہ بہت ہائی فائی، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو سادگی ان کی فیملی کے اندر یہ دکھ جاتی ہے، آپ محسوس کریں گے اس سادگی، حالانکہ وہ افورڈ تو کیا نہیں کر سکتے. لیکن یہ چیز کا مشاہدہ، یعنی میں خود مشاہدہ کر چکا ہوں، ہماری وائف نے اس چیز کا مشاہدہ کیا. تو الحمدللہ باقی جو ڈیوینسی کی جو بات ہے تو ان کے علماء کے کوئی ٹچ میں نہیں ہے ماشاءاللہ. انہوں نے جتنے بھی سعودی کے جو بڑے علماء ہیں سارے لوگ جو ہیں الحمدللہ ان سے واقف تھے، چاہے وہ شیخ بن باز ہوں رحمہ اللہ، شیخ صالح العثیمین ہوں، شیخ جبرین ہوں، عبداللہ بن جبرین، شیخ صالح الفوزان، یعنی بڑے بڑے جو علماء ہیں سعودی کے اور جو رہے تھے 90s میں 2000 میں جب ذاکر نائک صاحب کا پیک تھا. تو ان سے ملاقات، آپ ان کی ویب سائٹ پہ بھی جا سکتے ہیں، ویب سائٹ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کن کن علماء کے ساتھ ان کے رابطے تھے. اور مدینہ یونیورسٹی کے جو ہیڈ تھے شیخ ضیاء الرحمن اعظمی، انہوں نے تو ان کو سکھایا ہے، پڑھایا ہے باقاعدہ. تو جامعہ اسلامیہ مدینہ جو ہے اس کے جو ہیڈ تھے شیخ ضیاء الرحمن اعظمی، انہوں نے حدیث کا علم ان کو دیا، باقاعدہ کلاسز لی ہیں حدیث کے تعلق سے. اور شیخ فا عبد الرحیم، یعنی عربی سیکھنا ہے اگر آپ کو تو ہندوستان میں تو دروس اللغہ ایک بہت ہی مشہور کتاب ہے. دروس اللغہ شیخ فا عبد الرحیم جو کہ تمل ناڈو کے تھے، اور وہ ماشاءاللہ کنگ فہد پرنٹنگ پریس کے ہیڈ رہ چکے ہیں. وہ ٹرانسلیشن کا جو یعنی وہ لنگوسٹ تھے. لنگوسٹ یعنی ان کو 7 سے بھی زیادہ زبانیں آتی تھی ماشاءاللہ، مور دین 7 لینگویجز. تو عربی کی کلاسز ذاکر نائک صاحب نے ان سے لی تھی. ٹھیک ہے، وہ اس لیول تک نہیں پہنچ پائے لیکن انہوں نے کئی مہینے 6 مہینے تک ان سے پڑھا. تو بڑے بڑے علماء جو ہیں ان کے کام کو جو ہے سراہتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں. انہوں نے جو ولولہ اور جو انقلاب لے کر آئے وہ میڈیا، خاص طور پہ میڈیا کے تعلق سے، یعنی میڈیا کا دینی اعتبار سے استعمال جو انہوں نے کیا. سیٹلائٹ چینل کا جب عروج تھا تو پیس ٹی وی ماشاءاللہ 100 ملین سے زیادہ اس کی ویورشپ تھی. تو یہ جو ہے اپنے آپ میں ایک بہت بڑی چیز تھی. ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، نہ کہ ہم جو ہے ان کو ڈیوینٹ بولیں. اور ڈیوینٹ بولنے کا کام یہ آپ اور ہم نہیں کریں. اگر کوئی بہت بڑا عالم ان کو بولتا ہے اور کوئی بنیاد بتاتا ہے اور ان کی اگر کوئی ان کے اندر کوتاہی ہے، کوئی کمی ہے، تو علماء جو ہے ان کو کیا بول نہیں سکتے ہو؟ تو ان سے سب سے رابطہ ہے، ان کا پرسنل ٹچ ہے سب سے. وہ ان کی اصلاح خود ہی کر دیں گے وہیں کہ آپ کچھ غلط کر رہے ہیں. تو ہمیں بولنا کہ وہ خوارج ہیں، اخوانی ہیں اور یہ سب، یہ بے بنیاد باتیں ہیں، یہ مناسب نہیں ہے.
غیر مسلموں کے اندر جو انہوں نے کام کیا، عیسائیوں میں، ہندوؤں میں، اور ڈنکے کی چوٹ پر جو دعوت دی ہے ماشاءاللہ، تو یہ کام تو انہوں نے کیا ہے، اور مطلب ان کا اس معاملے میں کوئی ثانی نہیں تھا اپنے زمانے میں. تو اس کو تو ہمیں قبول کرنا پڑے گا جو کام کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان سے اور بھی کام لیتا رہے جہاں پر بھی ہوں، اور وہ دعوت کا کام کنٹینیو کریں، اور جو بھی ان کی کوتاہیاں اگر ہیں، کوئی غلطیاں ہیں ان سے ہوئی ہیں سرزد، ان کو اللہ تعالیٰ معاف کرے اور ان کی اصلاح بھی کرے انشاءاللہ. امید کرتا ہوں سوال کروں.